بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں عام دنوں کی بنسبت ان تاخراتوں میں اور آخری عشرے میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کے دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق دی۔ ہمارا اپنا ایک خیال، ایک طرز عمل ہوتا ہے، ہم لاکھ بھی کہیں گے تو عوام اپنا ایک طرز عمل بنا چکی ہے۔ 21ویں رات کا جو مجمع تھا، 22ویں رات کا وہ مجمع تو نہیں ہے۔ لاکھ چیخ کے کہیں کہ عبادت کے لحاظ سے رات میں جاگنا اور آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق پوری رات کا جاگنا اور عبادت کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے تاخراتوں میں ہے، لیکن اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بندوں کا جو بہت جلد تبدیل نہیں ہوتا۔ تو خیر، جو جمع ہو گئے ہیں یہ بھی اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے خالی جمع ہو جانا نہیں، سبقت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ فرمایا السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے آ جانے والے، آگے آ جانے والے، پہل کرنے والے یہی وہ بندے ہیں جو اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ سابق آگے آ جانا، سابقون آگے آنے والے، تو ہر کام میں جو پہلا آتا ہے اور پہلے طور پر اپنے آپ کا نام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک الگ ہی مرتبہ رکھا ہے۔ تو غرض جو آ گئے اور جنہوں نے اس کے لیے پہلے سے تیاری کی، جو آئیں گے ان سب کے لیے ہمیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ جنتوں میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو غرض کے جو سلسلہ کلام چل رہا تھا، کلمہ، اس سیریز کے تحت اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ 21 راتیں ہم نے گزاری ہیں، اور ایک ایک لفظ پر ہم نے تحقیقی بھی جائزہ لیا ہے، اصطلاحی بھی لیا ہے، اور اس کے لحاظ سے کیا تقاضے اور شروط ہیں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ ہو سکتا ہے ان بیانات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب آیا ہو سکتا ہے ان الفاظ کا معنی پہلے کوئی اور سمجھا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ان بیانات کے ذریعے انہیں صحیح طور پر رہنمائی کی ہو۔ بس میری مقدور بر کوشش کی حیثیت سے جو میں سمجھا سکتا ہوں
وہ میں آپ کے سامنے رکھا، لیکن ہے انسان نسیان کا پتلا اور بھول کا پتلا۔ جو ہو سکتا ہے ہم نے کوشش کی، ہدایت دینے والا اور ہدایت پر کامزن رکھنے والا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج کا جو عنوان خصوصی طور پر ہے وہ ہے لفظ غفلہ، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو غفلت کہتے ہیں، اور عربی میں اگر کہیں گے تو غفلت ہی لکھتے ہیں لیکن گولتا سے لکھتے ہیں، اس وجہ سے غفلہ کہتے ہیں۔ غفلت عمومی طور پر ہر کوئی جانتا ہے، اردو کے مفہوم میں بھی وہی ہے، عربی کے مفہوم میں بھی وہی ہے، لیکن اس میں بہت فرق ہے۔ غفلت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو نظر انداز کر دے، یہ بھی غفلت ہی ہے۔ اور غفلت کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو بھول جائے، یہ بھی غفلت ہی ہے۔ لیکن شدید تر غفلت وہ ہوتی ہے جس کی انسان کے پاس یا اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہو اور وہ بھول جائے، بہت اہم ہو اور وہ نظر انداز کر دے۔ ابھی اس میں بھی پھر دو الگ قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کوئی کام انتہائی اہم ہو اور بندہ بھول گیا تو یہ چھوٹا ایکسکیوز لگتا ہے، ہو سکتا ہے بھول گیا نا، کیونکہ بندے کے اندر بھولنے کی عادت ہے، لیکن بہت ضروری ہے کام اور وہ بھولا نہیں ہے، عمدن نظر انداز کر دیا ہو، تو یہ شدید تر غفلت ہو گئی کہ کوئی اہم تر کام تمہاری زندگی کا ہے اور تمہیں بھولا بھی نہیں ہے، کام بھی یاد ہے، لیکن تم نے اس کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیے کہ چلو جی۔ اب مثلا سمجھیے کہ انسان کیا ہے، کس معاملے میں بھولتا ہے اور کس معاملے میں کبھی نہیں بھولتا۔ اب دیکھیے نا، کسی دوست سے کیا ہے، کوئی وعدہ کیے اور مثلا نہ پہنچے، نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہے، سو گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بندے سے، بھائی میں تو یاد ہی تھا لیکن آنکھ لگ گئی، سو گیا، میں مل نہیں سکا تمہارے سے، بات تو تھی تمہارے ساتھ بات کرنے کی۔ تو اب وہ بندہ بھی معاملے کو سمجھ سکتا ہے، نہ ملنا انتہائی ضروری تھا زندگی کے لیے، نہ یہ ضروری تھا کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو بندہ کہے گا کہ چلو جی پھر مل لیا کبھی اور، مسئلہ ختم۔ اچھا، آپ کی زندگی میں کوئی انٹرویو تھی، بہت اہم انٹرویو تھی، اور وہ انٹرویو بھی ایسی تھی کہ بہت زیادہ یہاں وہاں مارا پھر کے آپ کو جاب ملنے کا کنڈیشن میں ایک انٹرویو کے لیے کم از کم انتخاب کیا گیا، اور آپ کو وہ انٹرویو جانا تھا، اور آپ اس وقت کیا کیے، بھول گئے اور سو گئے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ غفلت ہو گئی جی، انٹرویو ہاتھ سے چلی گئی۔ تو اب مینیجر جو ہے یا آپ کو جو بلایا ہے کمپنی والا، یہ کبھی ہرگز نہیں کہے گا کہ چلو جی پتہ نہیں کتنے دنوں کے تم پریشان تھے، سو گئے، میں ایک مرتبہ اور انٹرویو بلا لیتا ہوں، ہرگز نہیں بولے گا۔ وہ بولے گا کہ انٹرویو کی ذمہ داری تیرے پاس نہیں تھی اور تو برابر نہیں آیا، تو میں تجھے کیسے جاب کو سلیکٹ کر سکوں، تو ریجیکٹ۔ اچھا، ابھی اس میں ایک بہت بڑی دنیاوی خسارہ ہو گیا بندے کو، کہ ہو سکتا تھا اس کے ذریعے ایک اچھا جاب ملے اس کو، لیکن اس کے سونے کی وجہ سے وہ کھو دیا۔ اچھا، اسی مثال کو ذرا گہرائی سے لیں کہ آپ کو پتا تھا کہ 1-2 لاکھ کی جاب ملنے والی ہے، کوئی انجینئر بچہ تھا، بی ٹیک ایم ٹیک، اور اس کے لیے کیا ہے، بہت بڑی کمپنی نے آفر کی تھی، اور اس کا جاب کا پیمانہ بھی بہت بڑا تھا، گھر تھا، کار تھی، اس کے علاوہ 2-3 لاکھ کا جاب تھا۔ اب ایسے وقت کوئی کہتا ہے مجھے یاد تو ہے، میں جانے کا نہیں ہے جائی، مجھے دوسرا کام پڑا ہے، تو اب یا تو آپ کہیں گے اس کو یا تو یہ مسخرہ ہے یا تو پاگل ہے، کہ اتنا بڑا جاب اور وہ بھی اتنا اہم، اور اس کے ساتھ ساتھ بلایا خود ہے اور انٹرویو میں بھولا بھی نہیں ہے، لیکن جانے کا کوئی نام نہیں لیتا، کہتا ہے کہ چلو جی مجھے کوئی اور کام پڑا ہے، تو یہ بدبختی، بد نصیبی کہیں گے، اس کے علاوہ یا تو پاگل پن کہیں گے۔ اچھا، یہ تو کیا ہے، دنیا جانے کی بات ہے۔ اب دیکھیے، جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے بندے کو، جذبہ ہوتا ہے، ان کاموں میں تو کبھی غفلت نہیں کرتا، ان کاموں میں تو کبھی غفلت نہیں کرتا۔ مثلا کسی نے بہت چاہا کسی لڑکی کو، اور آخری میں کیا ہے، نکاح طے ہو گیا، نکاح طے ہو گیا، اور نکاح کے وقت کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، یا نکاح کے وقت سو گیا، آیا ہی نہیں، قاضی صاحب بیٹھ کے چلے گئے اٹھ کے۔ کبھی آپ نے سنا ہے غفلت ہو گئی؟ کبھی ایسی کوئی غفلت آپ نے آج تک سنا ہے کہ بھائی
کہ جو اس نے پانے کے لیے بہت کوششیں کی اور گھر میں راضی کرنے کے لیے تگودو کی، آخر کار نکاح طے پایا اور قاضی صاحب آ کے تقریباً 3 گھنٹے بیٹھ کے چلے گئے، نوشہ نہیں آیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ سو گیا۔ سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ غفلت اس سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ بندے کو جو چاہت ہے اس سے کبھی غفلت ہو ہی نہیں سکتی۔ چھوٹا موٹا کام ہے تو انسان بھی کہے گا کہ ہاں جی بھول گیا ہوگا، نظر انداز کر دیا ہوگا، لیکن کوئی نکاح کو نظر انداز کر دے، کوئی نکاح کو، میں نے تو کیا ہے کچھ جوڑ دیا ایڈیشنل، چاہا، میں کہتا ہوں کہ نہ چاہا، زبردستی بھی شادی رکھ دی تو کوئی نہیں سوتا ہے نا۔ کسی کی زبردستی پکڑ کے بھی ماں باپ کیا شادی کر دینا تب بھی وہ نہیں سوتا۔ تو شادی کبھی غفلت کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے چھوٹتی نہیں۔ اچھا یہ تو کیا ہے دلچسپی کا۔ اسی طرح غم کا معاملہ ہے، اس کا ایک اور پہلو لے لیں۔ اچانک آپ کو فون آتا ہے آپ کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ باہر ہیں، تم ہندوستان میں ہو، وہ رات کیا کرو گے تم؟ اچھا جی جو ہوتا ہے ہونے دو، رکھ کے سو جاؤ گے؟ پاگل بولیں گے۔ باپ کا کیا ہے ایکسیڈنٹ اور وہ بھی آئی سی یو میں ہے، یا مثلا آپ کو کہیں سے فون آیا کہ آپ کا بیٹا کیا ہے بالکل انتہائی نازک حالت میں، پتہ نہیں آدھا گھنٹہ جیے گا یا پاؤ گھنٹہ جیے گا، آپ کہیں ہاسپٹل کو بہت اچھی چیز ہے جی دیکھیں، اگر موت ہو گئی تو مجھے اطلاع دیں، میں تو اب سو رہا ہوں، پھر رکھ دیں۔ تو انسان یہ نہیں کر سکتا ہے۔ رنج اور غم کی چیز جب اس کو پہنچی تو بھی غفلت نہیں کر سکتا ہو، یا تو بھاگ دوڑ کرے گا، یا تو نیند اڑ جائے گی، یا تو کھانا چھوڑ دے گا، یا تو کچھ نہ کچھ کسی اور کو فون کرے گا، یا دل کی تسلی کے لیے دوسروں کو بتائے گا، لیکن وہ ایسی حیثیت سے کہ گویا کہ اس سے غافل ہو گیا ہے، یہ سلوک تو نہیں کر سکتا وہ ناممکن چیز ہے۔ تو ادوار میں غفلت کی حیثیت سے میں نے بتایا کہ مختلف مراحل ہیں۔ آپ کو انتہائی اہم کام آ جائے، سو جائے بندہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نظر انداز کر جائے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ کی اپنی دلچسپی کا کوئی معاملہ ہو، ایسے وقت میں سو جائے بندہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نظر انداز کر جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز، غم پہنچے یا کوئی رنجیدہ خبر آئے اور تم اس سے غفلت برت جاؤ، سو جائے یا نظر انداز کر دے، نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اس معاملے میں 3 چیزیں میں نے آپ کو نوٹ کروائی۔ ایک، دنیا کا کوئی نقصان، اس میں انسان غفلت نہیں برت سکتا۔ ایک، اپنی شوق کی کوئی چیز مل رہی ہو، ایسے وقت میں انسان غفلت نہیں برت سکتا۔ اور اپنوں سے کوئی رنج پہنچا ہو، اپنوں سے کوئی رنج پہنچا ہو، ماں باپ یا بیٹی بیٹا یا اس طرح کی جو اس کے ساتھ محبت ہے، ان لوگوں کو کوئی رنج پہنچا ہو تو اس وقت بھی وہ غفلت نہیں برت سکتا۔ عام دنیا کے اندر یہی اصول ہے۔ اگر ایسی حالت میں بھی وہ غفلت برتتا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ نارمل ہنسی خوشی رہتا ہے، تو دنیا یہ تو کہے گی پاگل ہے، یا نہیں تو کہے گی سائیکیٹرسٹ کے پاس بلا کے لے جاؤ، یہ اب نارمل ہے۔ ہاں کوئی کہتا ہے کہ آپ کی بیوی کیا ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی چیز، بہت اچھی خبر سنائی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں اب نارمل ہے یہ، اس کا مسئلہ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں میں جو میں نے اب پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو بتلائی ہے، دنیاوی نقصان، اپنی ذوق کی چیز یا اپنوں کا کوئی تکلیف دہ ہونا آپ کو بے چین کر دیتا ہے، اور اس معاملے میں انسان نہ غفلت کی نیند سو سکتا ہے نہ نظر انداز کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں غفلہ۔ اب اسی کو عربی میں نے یہ سمجھانے کے لیے اتنی مثالیں دی۔ اصل عربی لغت میں غفلت اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی انتہائی اہم معاملہ ہو آپ کا، اور آپ اسے جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیں، اسے کہتے ہیں اصل غفلت، اسے کہتے ہیں اصل غفلت۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی اسی غفلت کے مضمون کے ساتھ۔ بڑا اہم عنوان ہے آج کا، اللہ کرے کہ لوگ سمجھ جائیں اور مجھے اللہ استطاعت دے کہ میں آپ لوگوں تک بات کو پہنچا دوں جو پہنچانا اصل چاہتا ہوں۔
بڑا اہم ٹاپک ہے. اگر بندہ سمجھ جائے تو پھر زندگی میں کیا ہوشیار ہو جائے گا. ہم سب غافل ہیں. یہ آنکھ کھولے ہوئے ہیں نا, یہ آنکھ اصل کھولنا نہیں ہے, ایک دل کی ایک آنکھ ہوتی ہے. اگر وہ کھل جاتی نا پھر انسان کبھی بھٹکتا نہیں ہے. یہ آنکھ تو کیا ہے, دنیا دیکھتی ہے, دل کی آنکھیں آخرت دیکھتی ہیں. وہ آنکھ عموماً دنیا داروں کی بند ہوتی ہیں, وہ اللہ والوں کی کھلتی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. ان بدبختوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی جو بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان کی دل کی آنکھیں مردہ ہو گئی. یہ آنکھوں سے تو وہ دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن دل کے اندر جو آنکھ ہونا چاہیے نا وہ آنکھ نہیں ہے. تو معلوم ہوا دل کی آنکھ ہے, تم مانو یا نہ مانو. تم ابھی غفلت میں پڑے ہوئے نہیں مان سکتے, دل کی بھی آنکھ ہے, لیکن وہ غفلت سے ہوشیار ہوگے, دل کی آنکھ کھلے گی تو تم کہو گے ہاں دل کی بھی آنکھ ہے. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. سینوں کے اندر جو دل ہے یہ اندھے ہو چکے ہیں ان کے, اس وجہ سے یہ آخرت کو نہیں مانتے. تو غرض کہ میں نے سب سے پہلی آیت جو تلاوت کی, اس میں ہم اہم تر مضمون کو لے کے آگے بڑھیں گے. اب پہلے غفلت کا معنی سمجھ لیے کہ انتہائی اہم ترین چیز ہو جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو تمہیں, یا تمہیں سب سے زیادہ شدید خواہش ہو, یا نہیں اپنوں کا سب سے زیادہ شدید صدمہ پہنچنے والا ہو. ایسی حالت میں تم اگنور کرنا, نظر انداز کر دینا, یہ اصل غفلت ہے عربی کے معنی میں. اب آئیے انبیاء کی سب سے پہلی آیت, اقترب للناس حسابهم. قربا, آپ کو معلوم ہے اردو میں قریب ہم بھی بولتے ہیں نزدیکی کو. اقترب اسی سے نکلا ہے, نزدیک آ گیا, قریب پہنچ گیا. ہاں کیا پہنچ گیا, کیا قریب پہنچا؟ للناس حسابهم, ان لوگوں کے حساب کا وقت قریب پہنچ گیا. یہ یوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے, دنیا کے لوگوں کا حال, وہم فی غفلہ, وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. معرضون, غفلت میں بھی اس حد تک غفلت میں ہیں, یاد دلانے کے باوجود بھی غفلت سے نہیں نکلتا, منہ موڑ کے چل دیا ہے کہ بہت باتیں ہمیں بھی سن لیے جی, کیا اللہ رسول خبر عذاب قالی ڈرا لے گو تمہیں الگ, سب دیکھیں گے جی, تو مرنے کے بعد کے قصے نہیں, تب دیکھیں گے. اسی لیے غفلہ کے بعد اللہ نے اور جوڑا ہے معرض, عرض, اعراض, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اعراض کر دینا, نظر پھیر لینا, منہ پھیر لینا, اسے کہتے ہیں اعراض کرنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہم فی غفلہ, یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم معرضون, کہ اور یہ اعراض کیے ہوئے ہیں کہ انبیاء آئے, ایک نہیں دو نہیں پے در پہ, اللہ کی کتابیں آئیں ایک نہیں دو نہیں پے در پہ, اور اللہ کی آخری کتاب قیامت تک کے لیے یہی رہ گئی, اور یہ ہدایت کے لیے آخری ترین کتاب ہے. لیکن کوئی بندہ تیار نہیں ہے کھول کے پڑھے, غفلت سے بیدار ہو, اور آپ کو کوئی سنائی جاتی ہے تو تب بھی اپنے غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اعراض کیے ہوئے اپنے حال میں مگن ہے. اب پھر وہی تین باتیں لاؤ اس میں. میں نے کہا تھا سب سے پہلی چیز نقصان, بہت بڑا نقصان دنیا کا ہو تو انسان غفلت نہیں کر سکتا. اچھا میں پوچھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا؟ ہاں دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا جی؟ حال میں کوئی ہے نہیں, مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے. ہاں مر جانا. دنیا کا کوئی سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو انسان مر جائے, جس سے دنیا کی تمام آسائشیں منقطع ہو جاتی ہیں, تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور وہ تمام رنج سے آزاد ہو جاتا ہے. مسئلہ ہی ختم, دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس کے بعد. اچھا ایک انسان سب سے بڑے نقصان میں تھا, بزنس میں, مر گیا,
لاکھوں کا قرض دار تھا. دنیا میت سے لے گی کچھ پیسہ, کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا لاکھوں کی چوری کیا تھا اور جیل میں چلا گیا, مر گیا, جج کوئی سزا دے سکتا ہے اسے پھر اس کے بعد؟ مر گیا, کوئی سزا تو نہیں. آخری حد کوئی ہو سکتی ہے تو مر جانا, مر گیا تو مسئلہ پاک, کوئی مسئلہ نہیں. تو اب دنیا کا شدید ترین کوئی بھی نقصان ہو جائے, اینڈنگ پوائنٹ اس کا انتہا کیا ہے؟ مر جانا. اچھا اب دوسرے ناحیے سے بھی سوچو, ایک انسان جینے کے لیے تیار ہوتا ہے, بہت اچھی زندگی گزارتا ہے, کوئی چوری نہیں کرتا ہے, پیسے پہ کیسے کماتا ہے, کیا وہ زندہ رہ جائے گا؟ وہ بھی تو مرنا ہی ہے ایک دن. آج نہیں مرا, 10 سال بعد مرے گا, 10 سال نہیں 50 سال بعد مرے گا, 50 نہیں 100 سال بعد مرے گا. مرے گا تو کوئی کہتا ہے نہیں جی مجھے بہت لمبی مدت ہے, چلو 150 سال بعد مرے گا. نہیں جی اور بھی میں لے کے آیا ہوں, چلو 250 سال بعد مرے گا. تو مرنا تو مقدر ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ایک انتہائی بڑی مصیبت تو ہے مرنا, لیکن اگر اس سے محفوظ ہونے کا کوئی طریقہ ہو تو وہ بھی ہے نہیں مرنا, آخر بھی مرنا, اول بھی مرنا. تو نقصان کا انتہائی درجہ بھی مرنا ہے, یا آپ کو نفع کا انتہائی درجہ بھی مرنا ہے. تو یہ کوئی بڑا نقصان ہوا ہی نہیں اصل میں, کیونکہ مرنا ہی ہے اصل اینڈنگ پوائنٹ تمہارا. اب نقصان کا اصل تصور یہ کرو کہ یہاں مرتا ہے تو ایک وہ زندگی ملتی ہے جہاں پہ پھر مرنا نہیں ہے. ابھی اس سے جو غافل ہو گیا وہ اصل میں سب سے بڑی غفلت میں پڑا ہوا ہے, یا اس دنیا کے جو نتائج ہیں, اس دنیا کے جو معاملات ہیں, اس سے جو غافل ہو گیا وہ اصل غفلت میں ہے. کون ہے بھائی؟ یہاں کا جو دو بھی انتہائی اینڈنگ پوائنٹ, انتہائی بڑا نقصان ہو گیا اور اس کی وجہ سے مر گیا, یعنی انتہائی خوشحال پیسے والا ہو گیا اور آخری میں کیا ہے, بوڑھا ہو کے مر گیا. مرنا تو حقیقت, کوئی تو چھٹکارا نہیں اور کسے چھوڑی بھی نہیں. جن نے انکار کیا ان کو بھی نہیں, جنہوں نے اقرار کیا ان کو بھی نہیں, جنہوں نے اپنے رب کو رب کہا ان کو بھی نہیں چھوڑی, جنہوں نے کہا کہ میرے ہی دم سے کیا سورج نکلتا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑی. نہ قارون کو چھوڑی, نہ فرعون کو چھوڑی, نہ حامان کو چھوڑی, نہ کسی اور کو چھوڑی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. نہ سکندر کو چھوڑی, سکندر اعظم الیگزینڈر فاتح اعظم, وہ پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا, پوری دنیا. اور یہ ٹائٹل دراصل کیا ہے, اس کے حوالی موالی نہیں دیے. ہمیں ہوتے نا جھنڈے کی کار میں کیا ہے, لائٹ کی کار میں گئے تو 2 جنے چیخ لگ ہو جاتے, کیا کہتے ہیں انہیں اماں کہتے ہیں, انہیں باوا کہتے ہیں, انہیں کیا کی کہتے, کدھر ہی کہتے, لوگ آتے. لوگ نہیں دیے یہ ٹائٹل اسے فاتح اعظم. سکندر کو ہسٹری نے دی, تاریخ نے دیا تھا, واقعتاً یہ فاتح اعظم تھا, سب سے نوجوان تر سپاہی, اور اپنی فوجی زندگی کا آغاز 12-13 سال میں شروع کرتا ہے. اور 33 سال کیا عمر ہوتی ہے, 33 سال 30 پر 3 سال کیا عمر ہوتی ہے. 30 پر 3 سال میں تو کالج سے فارغ نہیں ہوتے آج طلبہ, 30 پر 3 سال میں تو ایک اچھے جاب میں سیٹ نہیں ہوتے آج طلبہ. 30 پر 3 سال کی عمر میں دنیا میں چھا چکا تھا, پوری دنیا انڈرا چکی تھی اس کی. جہاں سے نکلا تھا ایران کے پاس سے اسی کے قریب پہنچ گیا تھا, اموریہ تک. وہاں اسے کیا ہوا, برچھا لگا, بخار آئی اور پڑ گیا بستر پہ, مر گیا. 33 سال کی عمر, آج تک دنیا جانتی ہے سکندر کو, لیکن عمر پائی کتنی وہ, 33 سال. 30 پر 3 سال کی عمر. جب مر رہا تھا تو اس کی اصل بستی جو تھی, اس کی وطن, اس کا اپنا وطن, وہاں سے وہاں تک کا فاصلہ 1 رات دن کا سفر تھا, 500 کلومیٹر, 1 رات دن کا سفر تھا. اور وہ کہتا ہوا مرا, کاش میری پوری سلطنت کوئی لے لے. وہ درد سے ڈوبی ہوئی آواز میں کر رہا تھا. نمونیا وغیرہ کوئی اور بخار آ گئی ہوگی جو اس زمانے میں دوا نہیں تھی, بخار میں دھنک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش کوئی میرے پاس سے پوری سلطنت لے لے میری,
اور مجھے وہاں تک پہنچا دینے کی ذمہ داری، وہاں تک سانس، وہاں تک زندگی دے دے کہ میں اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں. لیکن نہیں ملی، ایک دن کی زندگی نہیں ملی، تڑپ تڑپ کے وہیں مرا. نوجوان سا بچہ پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا اور فتح کر کے دکھایا، لیکن حکومت نہیں کر سکا، مر گیا. سکندر، اسی طرح نمرود، حامان، قارون، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بعد اب آ کے کوئی نہیں انکار کر سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا. آج کے جب جو بھی منسٹر ہیں جھنڈے کے ہیں، صرف کیا ہے جھنڈیاں رکھ کے منسٹر بنے ہیں لوگ. اب بھی کیا ہے اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اور آج بھی پوچھنے کے لیے عدالتیں ہیں. یہ سب وہ لوگ تھے جن کے آگے کوئی دم بھی نہیں مار سکتا تھا، جن کے آگے کوئی اپوزیشن پارٹی ہی نہیں تھی. اس کا جو حکم تھا وہ حکم تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا. 400 سال نمرود نے کیا ہے بلا شرکت غیر حکومت کی، اور جن کو چاہا اڑایا، جن کو چاہا بٹھایا، جن کی چاہے گردنیں اڑا دی، اور کوئی اس پہ کوئی دم مارنے کی مجال نہیں. حضرت ابراہیم نے توحید پیش کی تو انہیں بھی الاؤ دہکاتے ہوئے بہت لمبے الاؤ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا. کوئی ایک اپوزیشن پارٹی نہیں تھی کہ تو کیوں کر رہا ہے یہ سب کچھ، کوئی نہیں پوچھا، کوئی پوچھنے کا حق بھی نہ رکھتا تھا. یہی 400 سال کے قریب فرعون نے بھی حکومت کی، دریائے نیل پہ بھی اپنا کنٹرول کہتا تھا وہ، اور جو حکم دیتا تھا وہی حکم تھا. ایک بار حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہوں سب کو مارو، سب کو مار دیا گیا، سب کو مار دیا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، خود کا حکم تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی. بنی اسرائیل 6 لاکھ لوگوں کی قوم، ایک سال میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہوں گے؟ سب کو اٹھا کے پھینکو، بچے پیدا ہوتے ہی. آج کتنے میڈیا والے آ جائیں گے کوئی اگر یہ حکم دے، وقت کا پرائم منسٹر بھی کیوں نہ ہو اور وقت کا کیا ہے اوباما بھی کیوں نہ ہو، اگر یہ کھلے عام یہ حکم دے گا پوری دنیا کی میڈیا خلاف ہو جائے گی. وہ اندر کرتا ہے تو کرتا ہے، باہر سے نہیں کر سکتا علی الاعلان. آج وہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، اس زمانے میں تو کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں ان کو. اس نے کہا کہ مارو، مارتے رہے. جس سال مارنے کا تھا اسی سال تو حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اللہ نے معجزاتی طور پر اسی کے گھر میں پالا، وہ الگ قصہ ہے. لیکن تھے کیسے؟ یہ جھنڈے کے بادشاہ نہیں تھے، لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں تھے. ان کے پاس خود سلطنت تھی، ان کے پاس خود خزانے تھے. قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ ایک بہت بڑی لمبی جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی. ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب اپنا کمایا ہوا تھا اور بڑے شان سے نکلتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. ایک مرتبہ اپنے پورے خزانے کو لے کے شان سے چلا جا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ تو بھی دھس جا اور تیرا خزانہ بھی دھس جا. زمین پھٹی، دھس گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا آج تک دھسا ہوا جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. اب بھی نہیں کھڑا ہوا ہے، وہ اب بھی نہیں کھڑا ہوا ہے، ابھی زمین کے اندر دھس رہا ہے، دھس رہا ہے، دھس رہا ہے، دھس رہا ہے. کیونکہ زمین کی گہرائی معمولی گہرائی نہیں ہے، ہماری ایک زمین کی گہرائی نہیں ہے، ایسے 7 زمینیں اور نیچے ہیں. ابھی تک سائنس پتہ نہیں لگا سکی کہ 7 زمینیں کہاں ہیں، لیکن ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، سورہ تحریم کی اس آیت سے ثابت ہے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورہ طلاق کے اندر یہ آیت موجود ہے. جس طرح آسمان ساتھ ہیں اسی طرح زمین بھی ساتھ ہے. تو وہ جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، دھسا، قیامت تک دھستا رہے گا، قیامت تک دھستا رہے گا. تو یہ سب وہ لوگ تھے جن کا کوئی مقابلہ آگے چل کے دنیا میں کوئی کرنے والا پیدا نہیں ہوا. آج اگر کوئی وقت کا پرائم منسٹر بھی کہے کہ میں خدا ہوں تو لوگ انکار کر دیں گے، کوئی بھی ہو. لیکن وہاں فرعون کو مان کے چلے، وہ انا ربکم الاعلی کہا تو برابر سجدہ کیا. لوگ مانتے تھے اسے، اس کی سلطنت تھی، سطوت تھی، جبروت تھا. آج کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے پچھلوں کی مثالیں رکھ دی آگے والوں کے لیے، کیونکہ تم وہ بن ہی نہیں سکتے، تم وہ بن ہی نہیں سکتے جو وہ ان کو اللہ نے دے دیا. انہی کو نیست و نابود کر دیا تو تم کیا ہو؟ ہاں، تم کیا ہو؟ قوم ہود، قوم صالح، قوم سمود، کہاں سے لاؤ گے تم؟ ایک ایک بھی یوں 50-50 فٹ لمبا، 40-40 فٹ لمبا ہے کوئی انسان آج؟ اور ایک ایک کے پاس طاقت اتنی تھی کہ وہ درختوں کو یوں نکال لیتے جیسا قطمیر کا کٹا،
کوتمیری کٹے کو جیسا آپ اٹھائیں گے ویسے وہ بڑے بڑے درختوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے. ان کے کارنامے آج تک دنیا میں موجود ہیں. جاؤ جا کے دیکھو مدین، جا کے دیکھو مکے کے اطراف میں پہاڑوں کو کھود کے انہوں نے جو محلات بنائے ہیں، اوزاروں سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. انہوں نے کوئی اور اوزار سے نہیں بنائے، وہ اپنے ہاتھ، اللہ نے ہاتھ ہی ایسے دیے انہیں لوہے کی طرح. انہوں نے کیا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ستون کاٹ کے اپنے اپنے کمرے بنائے تھے. چلتے تھے تو دنیا ہدرتی تھی، اتنے اتنے لمبے تھے اور ایسے طاقتور تھے کہ درختوں کو یوں اکھاڑ لیا کرتے تھے. اور کہا بھی من اشد منا قوہ، ارے بھائی دنیا میں ہمارے زیادہ کون بھائی قوت والا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی، بدبختوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جن کو انہوں نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ اس سے زیادہ قوت والا ہے جو تم کو بنایا تھا، تم وہ بھول گئے. تو اللہ نے عذاب مارا، کوڑا، مر گئے سب کے سب، عذاب میں نیست و نابود ہو گئے. لیکن اصل میں یہی رول ماڈل تھے. جتنے آنے والے وقت کے فرعون بعد میں آئیں گے ان سب کے لیے فرعون تھا رول ماڈل. دیکھو وہ نہیں بچ سکا، تم کہاں بچو گے؟ جتنے بزنس مین آج اکڑتے ہیں ان سب کے لیے قارون رول ماڈل. ارے اس جیسا بزنس مین بن سکو گے تم؟ وہی نہیں بچا، تم کہاں بچو گے؟ دیکھو وہاں پر مذہبی اعتبار سے سب سے بڑے بڑے اعلیٰ ترین مندروں میں یا درگاہوں میں بیٹھ کے کیا ہے، لوگوں کا مال کھانے والوں کے لیے نمرود اس کا رول ماڈل ہے. وہ اپنے آپ کو بیٹھ کے کیا ہے، سب کو سجدہ کرواتا تھا. یہاں تک کہ کیا ہوا، آخر کار اسے اللہ نے ایسی بیماری دی کہ اس کے جب تک سر پہ مارا جاتا تب تک سکون رہتا، نہیں مارا جاتا تو چیخنا چلانا شروع کرتا اور اسی میں مر گیا. وہ مار کھاتے 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 ڈنڈے سے مار پڑتی پیچھے تو وہ سکون میں رہتا، ورنہ تو کیا ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر لیتا. اللہ نے اس کو ایسی بیماری دی اور آخر کار مر گیا. تو نمرود کو بھی اس سے بڑا نمرود کوئی اور نہیں بن سکتا تھا کہ جتنے پروہت ہیں، جتنے پوپ ہیں، جتنے مسلمانوں کو لوٹ کے کھانے والے ہیں پیر مرید کے نام پہ، ان سب کے لیے رول ماڈل ہے. ارے یہ نہیں بچا تو تم کہاں بچو گے؟ یہ سب پیچھے جاؤ پیچھے. کوئی اپنی قوت پہ ناز کرتا ہے، بڑا نوجوان ہے، کثرتی جسم ہے، کشتیوں کا کھیل اس کا لیے زبردست مشغلہ ہے، جم، شام کو ایک جم، صبح کو ایک جم، وہاں ایک ٹائم، یہاں ایک ٹائم. ارے قوم سمود نہیں رہے تو تم کہاں رہو گے؟ تم کتنا بھی جم کر لو، رات دن کر لو، قوم سمود کی اتنا ہائٹ تو نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے درختوں کو تم نہیں اکھاڑ نہیں سکتے. اگر وہ نہیں بچے تو تم کہاں بچو گے؟ قیاس کرو ان پر. تو اللہ نے یہ پہلے ہی قائم کر دیا ایسے لوگوں کو اور بتا دیا کہ ان پہ قیاس کر کے دیکھ لو. یہ نہیں رہے دنیا میں تم کہاں رہو گے؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ اجل، موت کسے چھوڑی؟ اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا. کسرا کو نہیں چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا. کسرا کون ہے پتہ ہے؟ جس کے ستون، محلات کے ستون تقریباً 90,000 تھے. تو محل کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھیے جو ستون ہے نا، دیکھیے 4 ستون پہ پورا یہ کیا حال کھڑا ہوا ہے. اس کا جو محل تھا وہ کتنا تھا؟ 90,000 ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون ہیرے جواہرات سے پر تھا. ہاں اس وقت تو روشنی نہیں تھی، لائٹ نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، لیکن اس کا پورا محل جگمگاتا تھا رات میں. کیسے؟ چاند کی روشنی جب ہیروں پہ پڑتی تھی، اصل ہیروں پہ، تو ریفلیکٹ ہوتا تھا. ہیرا انتہائی چمکدار پتھر ہے، اسی لیے ہیرا کہلاتا ہے. اگر چھوٹا سا بھی قیمتی ہیرا یہاں رکھ دیا جائے اور لائٹ آف کر دی جائے تو پورا محل روشن ہو جائے گا. تو اس کا اتنا بڑا محل، چاند کی روشنی جب پڑتی تھی محل اور محل کے ستونوں میں جو ہیرے جواہرات گڑے ہوئے تھے اس سے پورا محل ریفلیکٹ ہوتا تھا تو پورا محل روشن ہو جاتا تھا. ہر وقت تھرکنے والیاں، ڈانس کرنے والیاں، شراب پلانے والیاں، صرف اس کے لیے 3,000 خوبصورت ترین لڑکیاں ہوتی تھی اس کے پاس ہمیشہ. 3,000. اور یہ ہر ملک کی لائی ہوئی ہوتی تھی. اور اس کا جو جام ہوتا تھا وہ پوری دنیا کا قیمتی جام تھا. ایک گلاس شراب جو سونے کے پیلے میں رکھ کے پیش کرتا تھا، اس میں سے وہ ایک گھونٹ لیتا تھا، بس پھر پھینک دیتا تھا.
دوسرے گھونٹ کے لیے ایک دوسری لڑکی لے آتی تھی. یہ اس کے ناز نعم تھے. یہ تھا کسرا. اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی کرنے والا نہیں تھا اس وقت. ہیرے جواہرات کے محلات تھے, محلات. اتنا خزانہ تھا اس کے پاس. جب حضرت عمر نے فتح کیا اپنے دور خلافت میں کسرا کو, خالی اس کا ایک ٹکڑا آیا تھا کارپیٹ کا, کارپیٹ کا ایک ٹکڑا. جب موسم بہار نہیں ہوتا تھا, یعنی گرمی کا موسم ہوتا تھا, تو کسرا ٹھنڈی کے موسم کا مزہ لینے کے لیے اس پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا. وہ کارپیٹ ویسا تھا. کیسا تھا کارپیٹ؟ وہ کارپیٹ کے اندر ہر چیز چاندی کی تھی, اور اس میں جو درخت تھے پورے کے تنے سونے کے تھے, اور اس میں جو پھل لگے ہوئے تھے پورے ہیرے جواہرات کے تھے, اور سیٹنگ ایسی تھی کہ اس کو سیٹ کر دو تو وہ ایک باغ نما لگتا تھا جس کے اندر کارپیٹ پہ بیٹھ کے پیتا تھا. حضرت عمر کے ہاتھ میں جب آیا تو عرب حیران رہ گئے. ایسے بھی لوگ تھے؟ کیوں, تو عرب تو بدو تھے, انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا عیش ہے. لیکن ایران, روم, یہاں پر تمدن بہت اونچا تھا. جب یہ فتح ہو کے آئے تو حضرت عمر تو یہ کارپیٹ دیکھ کے حیران ہو گئے. کیا بنایا ہے اس نے, اور کیا ہیرے جواہرات لگائے ہیں اس میں, اور کس طرح سیٹنگ کی ہے. ایسی ہو سیٹنگ تھی اس زمانے میں بھی. اگر گرمی کے موسم میں بھی یہ بچھا دیا جائے تو ایسا لگتا تھا گویا کہ موسم سرما ہو گیا ہے, بارش بوند رہی ہے. اور اس میں بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا, اس میں بیٹھ کے وہ شراب پیتا تھا. حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اتنا قیمتی اور ایسا قالین, ایسا کارپیٹ تو ایک نشانی ہے تاکہ ہم بتا سکیں, اس کو رکھیں گے. تو حضرت علی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین ایسا ہرگز نہ کیجئے, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے فتنے برپا ہوں, آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور سپاہیوں میں بانٹ دیجئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ علی تم صحیح کہتے ہو, میرا خیال غلط تھا. اگر میں اس کو رکھ دیتا تو یہ آگے چل کے فتنوں کا باعث بن سکتا تھا ہمارے درمیان ہی. تو لاؤ اس کو ٹکڑے کر دیں گے. پھر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو, اور کسی کے ہاتھ کوئی کیا لگا کہ ستون لگا سونے کا, کسی کے ہاتھ کوئی پھل لگا تو موتی لگا, کسی کے ہاتھ کوئی ہیرا لگا, تو سب کو حضرت عمر نے خلافت میں اپنی تقسیم کر دی. وہ کارپیٹ چلا گیا. یہ تھے ان کے ناز و نعم. لیکن موت کہاں چھوڑی, موت کہاں چھوڑی؟ پتہ ہے موت اس کی کیسے ہوئی؟ خود کا بیٹا, ہاں کوئی دوسرا نہیں, خود کا اپنا بیٹا, 18 سال کی عمر بھی نہیں پہنچا تھا بدبخت, لیکن سلطنت کی لالچ میں آ کر اپنے ہی باپ کو جیل میں ڈلوا دیا اور اپے بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. جب اس کے مشیروں نے, وزیروں نے کہا کہ تیرا باپ کا زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں, تو جیل میں مت ڈال بلکہ اسے مار دے, تو خود اپنے ہاتھوں سے گرم گرم سلاخیں اس کے آنکھوں میں چبا چبا کے اس نے مروا دیا اور وہیں جیل میں مر گیا. اپنے باپ کو مار کے 18 مہینے بھی حکومت نہیں کی شیر وے اس کا بیٹا, اسے اس کے بیٹے نے مار دیا. کوئی حکومت کی کیا نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے. کون آئے کون گئے, سب گئے, کوئی نہیں رہا. جاؤ پیچھے جا کے دیکھو, جب وہ نہیں رہے تو تم کہاں رہو گے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں. غفلت میں نہ گزارو, جس نے غفلت کی سراپا ٹھوکر کھائی. ہاں یہ زندگی میں کوئی کامیاب نہیں رہا, سب سے بڑی دھوکے باز یہ زندگی ہے. تم کیا سمجھتے ہو زندگی رہ جائے گی؟ نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پاس اعتماد کا نہیں ہے کہ تم کہہ سکو کہ ایک لمحے کے بعد میں زندہ ہی رہوں گا. کتنے لوگ تھے جنہوں نے کیا ہے بہت بڑے بڑے پلاننگ کی, لیکن لمحوں کے اندر چلے گئے, اسٹیج سے اترنے نہیں پائے, تقریر کر کے وہیں گر گئے. کتنے لوگ ہیں, کتنے ہیں ایسے بڑے بڑے شاعر جنہوں نے مائک پکڑی شعر کہنے کے لیے, لیکن دھڑام سے گر گئے. اتنا وقفہ بھی نہیں ملا, اتنا وقفہ بھی نہیں ملا.
کتنے ایسے ہیں جو بڑے بڑے سنگر تھے، ابھی اسٹیج سے آگے پہنچ کے اپنے آپ کو شروع نہیں کیا، دھڑام سے گر گئے۔ کتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں جو کھیل رہے تھے، دھڑام سے گر گئے۔ کتنے اچھے بزنس مین ہیں جو اپنا خود کا بزنس اور شٹر اٹھانے کے لیے جھکا، مر گیا۔ نہیں ہوا۔ پھر کیوں عبرت نہیں لیتے؟ کہاں کی غفلت؟ کہاں کی غفلت؟ کون سی زندگی پہ اعتماد کرتے ہو؟ وہ زندگی جو تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ سب سے بڑے دھوکے باز تو یہ زندگی ہے۔ تم سمجھتے ہو زندگی میں بہت ہے، مجھے، میں اتنے سال جیوں گا، میں فلاں کے بعد مروں گا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ فلاں کے بعد مرو گے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اتنے سال تم جیو گے؟ زندگی تمہاری نہیں ہے، تم دھوکے میں ہو، تم دھوکے میں ہو، تمہاری زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو اللہ کی ہے، جب چاہے اللہ نکال لے۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ یہ پرماننٹ ہاؤس نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، کبھی بھی نکال سکتا ہے۔ اگریمنٹ بھی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، 11 مہینے کی اگریمنٹ بھی نہیں ہے۔ یہاں کے کرائے کے گھروں میں تمہیں 11 مہینے کی اگریمنٹ تو مل جاتی ہے، تمہاری زندگی کی 11 مہینے کی کیا 11 لمحے کی بھی اگریمنٹ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس 11 مہینے کی بھی اگریمنٹ نہیں ہے۔ 11 مہینے تو بہت دور کی بات، 11 لمحات کی بھی اگریمنٹ نہیں ہے۔ پھر کس پہ اتراتے ہو کہ میں زندہ ہوں؟ کس پہ اترانا ہے؟ کس پہ خوش ہونا ہے کہ مجھے زندگی ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ موت کی آواز کی منتظر ہے اصل میں زندگی۔ خوشی میں ہو، غم میں ہو، تکلیف میں ہو، تمہاری سہاگ رات ہو، تمہاری پہلی فرسٹ نائٹ ہو، اگر تمہاری زندگی ختم ہے اور موت آواز دے گی تو اسی وقت دلہا چل نکلے گا۔ کتنے لوگ تھے جو دلہا کا ڈریس پہن کے نکلے، شادی نہیں ہوئی لیکن کفن پہن لیا ہے؟ نہیں ہوا ایسا واقعہ؟ ہوا۔ پھر عبرت لیتے کیوں نہیں؟ پھر کس پہ گھمنڈی ہے؟ کس پہ سوچتے ہو کہ مجھے زندگی ہے، بعد میں اصلاح کر لوں گا، بعد میں گناہوں کی معافی مانگ لوں گا، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا؟ کس پہ اعتبار؟ یہ زندگی پہ جو لمحے میں تمہیں چھوڑ کے جانے والی ہے، لمحوں کے اندر ختم کر دینے والی ہے، لمحوں کے اندر تمہیں زمین سے لے کے زمین کے اندر دفنا دینے والی ہے، لمحوں کے اندر تمہارا پورا رشتہ منقطع کر دینے والی ہے، لمحوں کے اندر تمہارے لیے مٹی کا کفن تیار کر دینے والی ہے۔ کیا رہ جائے گا؟ کوئی چیز نہیں رہے گی، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تمہارے جسم پہ مٹی کا کفن رہ جائے گا، تمہارا اپنا کفن بھی نہیں رہے گا، وہ بھی پھٹ جائے گا، وہ بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، وہ بھی کیا ہے، نیست و نابود ہو جائے گا۔ آخر میں خود تمہارا جسم بھی نہیں رہے گا، تمہارے جسم بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تمہارے جسم بھی کیا ہے، حشرات الارض کھا جائیں گے، تمہاری ہڈیاں بھی پور الگ ہو جائیں گی، تمہارے جوڑ الگ ہو جائیں گے، تمہارا گوشت الگ ہو جائے گا، تمہارا نس الگ ہو جائے گا، حتیٰ کہ ہاتھ کی ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جوڑ کی ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ پھسلی کی ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ تمہاری شکل بھی نکل جائے گی، اور تمہارے لیے گوشت کا نام و نشان نہیں رہے گا، تمہارے ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا۔ پھر کس پہ اترانا ہے؟ کس پہ گھمنڈی ہے؟ کہاں کی غفلت ہے؟ کیا سوچ کے زندگی گزار رہے؟ بہت لمبی عمر ہے۔ اقترب للناس، لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تم سوچ سکتے ہو بہت دور ہے، بہت دور ہے، نہیں، بہت دور نہیں ہے، تم غفلت میں پڑے ہو، بہت نزدیک ہے۔ پتہ نہیں اگلا لمحہ تمہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کون اگلا لمحہ موت کے فرشتے کو دیکھنے والا ہے۔ بتاؤ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ تم سمجھتے ہو اتنے سال جیوں گا، پھر ایسا کروں گا، پھر وہ کروں گا، میرے بچے بنیں گے، ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، وہ پھر لاکھوں کے کمائیں گے، میرا بینک بیلنس ہوگا، بینز کار ہوگی۔ ارے اتنا لمبا کیوں جاتے ہو؟ پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ہنس رہا ہے۔ تمہیں تو کیا 1 گھنٹے میں چلنا ہے، ابھی یہ لمبے لمبے خواب تعمیر کر رہا ہے۔ کہاں کی زندگی ہے؟ کون سی زندگی پہ اترانا ہے؟ کون سی زندگی پہ کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ انحصار ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ غفلت ہے، اور اہم ترین چیز سے غفلت ہے۔
ایسی چیز سے غفلت ہے جس کی کوئی ریمیڈی نہیں. یہاں کا غفلت کا کچھ بھی ہو جائے، موت آ کے تو ختم کر دے گی، فنا کر دے گی نا. غفلت سے چھٹکارا تو مل ہی جائے گا نا. لیکن وہاں کی غفلت پھر کوئی ریمیڈی نہیں. خون کے آنسو روئے گا بندہ، لعلی ارجع لعلی اعمل صالحا. اللہ ایک مرتبہ بھیج دے، میں اچھا آدمی بن جاؤں. میں برائیاں کیا، حرام کھایا، تیری نافرمانی کی، لیکن آج موت کا پنجہ آ گیا، آج موت کا فرشتہ مجھے دبا رہا ہے. اللہ ایک مرتبہ بھیج. میں نے جہنم دیکھ لی، عذاب قبر دیکھ لیا، اب تو وہ زندگی نہیں گزاروں گا. میں قسم کھاتا ہوں، خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اگر کشتیاں چلانا چاہیں تو ان کے پانی میں چلا سکتے ہیں. زمین پہ اتنا پانی کھڑے گا ان سے روتے روتے، کشتیاں چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ پانی ایک حد تک ہی نکلتا ہے آنسوں سے، آنکھوں سے جو نکلتا ہے ایک حد تک ہی نکلتا ہے، اس کے بعد پانی نہیں تو خون نکلے گا، تو خون کے آنسو روئیں گے. اللہ معاف کر دے، بھیج دے. اللہ کہے گا نہیں، اٹیمپٹ ایگزام کا کوئی معاملہ ہی نہیں. یہاں پر ایک ہی زندگی ملی، فیل یا پاس. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بڑا ہی بابرکت ہے وہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات. کون؟ بیدہ الملک، پوری کائنات کی بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے تمہارے لیے زندگی اور موت کو بنایا، تخلیق کیا. کیوں کیا تخلیق؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کر رہا ہے، برا عمل کون کر رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بنایا. بس اس کے بعد بلا لیا تو پھر کوئی اور چانس نہیں. تو یاد رکھیے کتنی بڑی غفلت میں پڑا ہوا ہے انسان آج کا. اتنی اہم چیز نظر انداز کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ نہیں جی دنیا بڑی ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں جی حرام کاری کر لیں گے، لیکن ہم کیا ہے آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. جہنم کا عذاب برداشت کر لیں گے، لیکن سود کھائیں گے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اللہ کو ناراض کر لیں گے، لیکن ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو دنیا بننا ہے. یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اہمیت نہیں سمجھا، اس زندگی میں پیش آنے والی پریشانی نہیں سمجھا، اصل جہنم نہیں سمجھا، اللہ کے عذاب کو نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالی کے ہدایات کو نہیں سمجھا. وہ کوئی معمولی بات سے اٹھا رہا ہے آخرت. یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ تمہیں آخرت ویسا ہی یقین نہیں جیسا دنیا کا تمہیں یقین ہے. دنیا کے 4 پیسے ملتے ہیں تو یقین ہے تمہیں، اس کے لیے تم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو، لیکن آخرت پر یقین نہیں کہ لوگوں کو ہم ناراض کریں گے لیکن ہم اللہ کے لیے راضی کریں گے کیونکہ آخرت میں اجر ملے گا. اس پر یقین نہیں ہے. یہ یقین کی کمزوری، اس یقین کا زیادہ ہونا. دنیا سامنے نظر آتی ہے، کتے کی طرح بھاگتا ہے انسان. آخرت پیچھے کہتا ہے کہ سنبھال لیں گے، دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں. تو اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اصل میں بات یہ ہے تم جو گناہ کرتے جا رہے ہو، آگے بڑھتے جا رہے ہو، گناہ پہ گناہ تنبیہ کرنے کے باوجود بھی گناہ سے نہیں رکتے ہو، تو وجہ کیا ہے؟ تم جلدی مل جانے والی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. عاجلہ دنیا. تم محبت کس سے رکھتے ہو؟ دنیا سے رکھتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اور پیچھے آنے والی چیز آخرت کو بھول گئے، چھوڑ دیے. لیکن اس وقت کیا حال ہوگا؟
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاخرہ، کہ اس وقت جب چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، جب اللہ کے ڈر کے مارے تمہاری نگاہیں اٹھ نہیں سکیں گی اور تم نگاہیں جھکائے پیدل بالکل ننگے دھڑنگے اللہ کے آگے مجرموں کی طرح بڑے بڑے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائے جاؤ گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم نے نہیں سوچا؟ تم تو صرف یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹی بات ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم امت محمدیہ ہیں جی، مرحومہ ہیں، اللہ کے رسول چھوڑ ڈالیں گے کیا؟ نوح کو بلا لے کے چل جائیں گے؟ نہیں، یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور دنیاوی آرام عیش فلاں فلاں فلاں، اس کے پیچھے دوڑو 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 دوڑو، یہی چیز ہے جو تمہیں دنیا سے غافل کیے ہوئے ہے، جو دنیا کے اندر ہی تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی کو محصور سمجھ لیا ہے۔ تم نے جیسا زندگی سمجھا ہے اتنی مختصر زندگی نہیں ہے تمہاری، دنیا کی یہ 20 25 30 40 50 60 100 200 سال کی زندگی، یہ زندگی ہے تمہاری؟ نہیں نہیں، تمہاری زندگی بہت لمبی ہے۔ تم دنیا میں آنے سے پہلے بھی تقریباً ہزاروں کروڑوں سال زندہ رہے، یہاں جو رہتے ہو وہ بالکل مختصر سی زندگی، تمہاری زندگی کی پورے ادوار میں سب سے مختصر ترین زندگی یہ زندگی۔ پھر یہاں سے مرو گے تو بھی کروڑوں سال پڑے رہو گے برزخ میں، پھر اس کے بعد جاؤ گے یا تو جنت یا تو جہنم، پھر تو اس کے اندر کوئی انتہائی نہیں، انتہائی نہیں، انتہائی نہیں، پڑے رہو گے۔ تو زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے جیسا کہ تم نے سمجھ لیا ہے، 60 70 80 90 کی زندگی نہیں، تمہارا دھوکہ ہے۔ تم کب پیدا ہوئے؟ اب پیدا ہوئے؟ نہیں، کب پیدا ہوئے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کب پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے ہماری پیدائش۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بنایا اور آدم کے پشت سے تم سب کو نکالا، تم سب کو نکالا، آدم کی پوری ذریت کو نکال دیا، پوری اولاد کو نکال دیا۔ حدیث کے اندر موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بنایا تو اپنا ہاتھ آدم کے پشت پہ مارا، پیٹھ پہ، اور پوری ذریت کو نکالا، کہا کہ یہ تیری اولاد ہے، تیری اولاد ہے۔ آدم نے پوچھا اللہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ پہلے انسان تھے انہیں پتہ نہیں تھا۔ آدم نے سمجھایا تم باپ ہو، تمہاری اولاد ہے، سب کچھ تمہاری ذریت ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کے سامنے آدم کو کھڑا کیا، ہم بھی تھے، تم بھی تھے، ملحد بھی تھے، مشرک بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، دنیا کا ہر ایک انسان تھا، فقیر بھی تھا، امیر بھی تھا، اوباما بھی تھا، مودی بھی تھا، سب بھی تھے، سب کے سب موجود تھے سامنے۔ ہاں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان سب کو کھڑا کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے شکل دی تھی، روح کی بھی ایک شکل ہوتی ہے، ہماری اپنی روح کی بھی ایک شکل ہے، پتہ نہیں وہ کیسے اس کے اندر فٹ ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن وہی شکل ہے جو نکل جائے تو مر جاتا ہے بندہ، وہی چیز ہے جو چیز پڑ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں یہاں ملی ہیں تو یہ جسم والا انسان بنا، ورنہ جسم نکل گیا تو بھی ہے اس کی روح جو نہیں مرتی ہے، وہ تو ہے ہی، ایک مرتبہ پیدا ہوئی تھی، کب؟ کروڑوں سال پہلے جب آدم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ابھی کسی مخلوق کو بنایا نہیں تھا سوائے آدم کی، جب اللہ نے ہم سب کو بنایا اور ہم سب کو چہروں سے پہچانا آدم نے، تو معلوم ہوتا ہے کہ روح کی بھی ایک شکل ہوتی ہے، اور وہ شکل بھی لگ بھگ یہی شکل ہوتی ہے جو ہماری جسم میں ملتی ہے، تاکہ پہچانت ہو جائے۔ تو آدم نے ہم سب کو دیکھا اور پہچانا بھی کہ فلاں 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 میرے ہیں، اور ان میں ان سب کو بھی دیکھا
جو لنگڑے ہیں، لولے ہیں، معذور ہیں، اندھے ہیں. اللہ نے کہا یہ دیکھا تو آدم نے پوچھا اے اللہ میری ذریت میں یہ کون ہے جو بعض کو آنکھ نہیں ہے، بعض کو ٹانگ نہیں ہے، بعض لنگڑے ہیں. کہا کہ یہ تمہارے معذور افراد ہیں. کہا کہ ان کو بھی تو پورا بنا دے. باپ ہوتے ہیں نا، باپ ہوتے ہیں نا، محبت امڑ آئی. کہا کہ اللہ ان کو بھی پورا بنا دے، ان کو ادھورا کیوں بنایا؟ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھ کے دوسرے سبق حاصل کریں. یہ چیز ہونی ضروری ہے. تو بھی پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ انسانوں کو کیسے بنانا ہے. تو یہ چیز میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ تاکہ میری شکر گزاری ہو اور لوگ اپنی اہمیت صحت کو پہچانیں. تو حضرت آدم نے پوچھا اچھا تو یہ تمام میری ہی اولاد ہے؟ کہا کہ ہاں تمہاری ہی اولاد ہے. تو ایک بندہ تھا تو بڑا ہی خوبصورت ترین اور چہرہ بھی خوبصورت ترین اور بالکل آنکھوں کے اوپر دو چمکدار سے موتی کی طرح چمک رہے تھے جو نور. حضرت آدم نے پوچھا اے اللہ یہ میرا بچہ ہے؟ کہا کہ یہ بھی تمہارا ہی بچہ ہے. کہا کہ یہ کون ہے جو نور کی طرح چمک رہا ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، داؤد علیہ السلام، تمہارا بیٹا داؤد ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ اللہ میرا اتنا خوبصورت بیٹا، تو اس کی عمر کیا ہے؟ کہا کہ اس کی عمر 60 سال ہے. 60 سال؟ کہا کہ ہاں صرف 60 سال. کہا کہ میری عمر کیا ہے؟ تمہاری عمر 1000 سال. میری عمر 1000 سال اور اس کی عمر صرف 60 سال. اے اللہ اتنا خوبصورت ہے، کم از کم اسے 100 نہ دے دیتا. کہا کہ تم چاہو تو دو لو. تو کہا کہ اچھا میں اپنے 60 سال 40 سال دیتا ہوں 1000 میں سے. اللہ نے کہا کہ اچھا صحیح دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں دیتا ہوں. تو فرشتوں کو بلایا. اللہ نے کہا کہ دیکھو جی یہ 40 سال دے رہے ہیں داؤد کو، نوٹ کر لو، گواہی لے لو. حضرت آدم نے گواہی دی اور 40 سال منتقل ہو گئے حضرت داؤد کو، اور قصہ وہاں سے کیا ہے نوٹڈ ہو گیا. تو پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کی پوری 1000 سال عمر تھی. 960 سال ہوئے تو فرشتہ ملک الموت آیا. آدم نے پوچھا میری عمر کیا ہے؟ 960 سال. اصل میری عمر کتنی ہے؟ 1000 سال. پھر 40 سال پہلے کیوں آ گئے تم موت لینے کے لیے؟ کہا کہ تم نے تو کیا 40 سال دی تھی نا تمہارے بیٹے داؤد کو. اب وہ مجھے پتا نہیں، میں بھول گیا ہوں. تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ. آدم سے ہم نے عہد لیا تھا، وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس کے اندر عزم نہیں پایا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آدم بھول گئے تو آدم کے بیٹے بھی بھول جاتے ہیں بہت جلد. یہ بھول جانا ہماری صفت کے اندر رکھا ہے، اسی لیے تو یاد دہانی ہو رہی ہے. جب بھول نہ جاؤ، بھول نہ جاؤ، بھول نہ جاؤ، یاد دہانی ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کا ایک نام ہے التذکرہ. کلا انہا تذکرہ. ہرگز نہیں، یہ تذکرہ ہے. تذکرہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یاد دہانی، یاد دلا دینے والی چیز. قرآن کا ایک نام یاد دلانے کی چیز. پڑھو تو یاد دلائے گی نا، پڑھتے ہی نہیں. تم تو کیا ہے تار والے غلاف میں اٹھا کے اوپر رکھ دے. چاند ستارے ہوتے ہیں اس کے اوپر، وہ غلاف میں لپٹ کے اس کے اوپر اور ایک غلاف ڈال کو سیدھا چڑھ کو چیر رکھو. وہ بھی ہاتھ بھی لگنا نہیں، چیر رکھو اٹھا کو رکھ ڈالتا انہیں. پھر کب کون سا تبھی گھر بدلا تو وہاں لے کو جانے کے واسطے نہیں، کون تبھی مرا تو اس کے واسطے دینے کے واسطے فقیر کو. وہ 2 کے واسطے رکھتا اٹھا کو اوپر. اپنا موبائل 10 مرتبہ پوچھتا رہتا، کبھی قرآن کو اٹھا کے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اپنے لیپ ٹاپ کو کیا ہے اسکرین بدلاتا رہتا، یہ اسکرین فلاں آئیکت ہے، یہ آئیکت ہے، یہ لگاؤ وہ لگاؤ، یہ سجاؤ وہ سنوراؤ. قرآن کو نہیں. قرآن کو چاند ستارے کے کور میں اٹھا کو رکھا تو پھر خود مرا تو یا تو انہیں گھر بدلا تو تبھی یاد آتا. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. جو چاہے وہ یاد دہانی حاصل کر لے. لیکن چاہنے والا ہے کون؟ پڑھنے والا ہے کون؟ تو ہماری زندگی نکلی کہاں سے؟ کروڑوں سال پہلے اللہ نے ہمیں بنایا، شکل دی، آدم کو دکھایا، آدم نے ہم کو دیکھا تو اللہ نے کہا کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ تم سب کس کے بندے اور میں کون؟ یہ حجت پوری کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بعد میں آ کے نہ کہہ دے اللہ میں پہچانتا نہیں تھا. اب کوئی چیز ضرورت نہیں ہے. اللہ نے بناتے ہی روحوں کی شکل میں جب تھے اللہ نے روبرو کھڑا کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، یاد کرو وہ وقت.
اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، ان کے اوپر ہی ہم نے گواہی لی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ پوچھا الست بربکم، دیکھو تم سب ہو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کون تھا اس میں؟ اوباما بھی تھا، بش بھی تھا، ایریل شرون بھی تھا، مودی بھی تھا، سب تھے۔ اللہ پوچھا کیا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب کیا آیا سب کی طرف سے؟ قالوا بلا شہیدنا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عہد و پیمان ہو چکا ہے اللہ اور ہمارے درمیان پہلے ہی، پورے روحوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے کیوں ہم نے ایسا کیا؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن کبھی میں اٹھا کے تمہیں پوچھوں تو تم یہ نہ کہنے لگو کہ یا اللہ ہم غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے، ایک مرتبہ ہم نے بتایا تو ہمیں جاگو نہیں کرتے تھے شرک، یہ نہیں بولنا۔ اس وجہ سے پہلے ہی اللہ نے بتایا، اسی وجہ سے توحید اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے، ہم نے خود طاری کی ہے شرک کو، ورنہ کوئی پیدائشی مشرک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اسے پورے جہاں سے کاٹ کے کسی کمرے میں پالا جائے تو وہ جوان ہوتے ہی کہے گا کہ اللہ ایک ہے۔ معاشرہ ہوتا ہے جو اسے مشرک بناتا ہے، ملحد بناتا ہے، یہودی بناتا ہے، نصرانی بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ یہ معاشرے کا اثر ہوتا ہے جس سے بندہ کیا ہے؟ بگڑتا ہے، ورنہ تو توحید اندر ہے اب بھی۔ اور اسی وجہ سے جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، زندگی کے کسی دور میں پہنچو توحید کو سنتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر کی، صدیق اکبر، گویا کہ پہلے ہی منتظر تھے کہ توحید کی پکار آئے گی۔ اللہ کے رسول نے پہلے کہا کہ دیکھو میں رسول ہوں، اللہ ایک ہے، بلا قیل و قال کے، بلا کسی حجت کے، بلا کسی آرگومنٹ کے، بلا کسی سوال کے، فوراً کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں مانتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے ہر کسی پہ دعوت پیش کی، لیکن مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کچھ نہ کچھ تو کم از کم کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے کچھ نہ کچھ تو پشو پس کیا، کچھ نہ کچھ تو سوچ بچار کیا، کچھ نہ کچھ تو کچھ دیر لگائی، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کو جیسے ہی کہا اسی لمحے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اوکے، گویا کہ پہلے ہی منتظر تھے۔ توحید کی شمع ان کے اندر جل رہی تھی، جیسے ہی پکار کی آواز لگی، ارے یہ تو میرے دل کی آواز تھی، فوری طور پہ قبول کیا۔ آج بھی ایسے کئی بندے ہوتے ہیں شرک میں، درگاہوں میں، یہاں وہاں، کیا ہر سال کیا ہے ان کے اپنے ٹور نکلتے ہیں ناگور کو، لیکن کبھی توحید کی آواز پڑی ایک ہی دعوت میں، ایک ہی بیان میں سدھر جاتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اپنی دل کی آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ نے توحید کو پہلے ہی رکھا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو چنگاری بتانا ہے۔ آگ تو وہاں لگی ہوئی ہے، جیسا کہ پیٹرول کے قریب آپ لے جائیں چنگاری کو تو فوراً بھڑک اٹھے، ایسی ہی چیز ہے کہ دلوں کے اندر اللہ نے توحید کو رکھا ہوا ہے، ماحول کی غفلتوں کی وجہ سے دھول سے اٹ گیا ہے، جیسے ہی صاف کرو آگ بھڑک اٹھے، توحید جل اٹھے، توحید کی شمع بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو دل کی مثال دیتا ہے سورہ نور میں، وہ دل بن جائے، نور علی نور، نور ہی نور اوپر نیچے، دلوں کی کیفیت یوں بن جائے۔ تو غرض کہ میں بتا رہا تھا زندگی تھوڑی نہیں ہے، بہت لمبی ہے، اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اور ہم سے عہد لے لیا۔ تو اب اس کے بعد ہم آئے کب؟ 19ویں صدی میں نہیں، 20ویں صدی میں، کوئی 19ویں صدی میں۔ آج کا دور آدم کب آئے پتہ نہیں، کوئی صحیح کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن تقریباً 100% 10,000 سال تو ہو چکے نارمل انسانی زندگی کی ابتدا کی۔
10,000 سال، ورنہ کائنات کے حساب سے آئنسٹائن وغیرہ کے حساب سے 50 ارب سال ہو چکے ہیں کائنات کو بن کے. زمین کو ٹھنڈی ہونے میں ہی تقریباً کیا ہے کئی ارب سال لگ چکے تھے. اس کے بعد زمین ٹھنڈی ہوئی کیونکہ سورج سے پھٹی تھی. یہ پتہ نہیں بگ بینگ تھیوری صحیح ہے یا نہیں، لیکن اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ سب ایک ہی تھے شروع میں. یہ اللہ کے حکم سے الگ الگ ہو گئے، کہیں چاند، کہیں سورج، کہیں تارے، کہیں زمین. یہ جو ہوا کانتا رتقن ففتقناہما، سب ایک ہی جگہ تھے. اللہ نے حکم دیا تو الگ الگ ہو گئے. اور اسی کو کیا ہے بعض سائنٹسٹ نے بگ بینگ تھیوری رکھا اور بنایا ہے. پتہ نہیں ان کی تھیوری صحیح ہے یا نہیں، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن کائنات تو کم از کم 50 ارب سال ہو چکے ہیں. اور اس میں انسانی زندگی کو تقریباً 10,000 سال کی تاریخ تو خود ہماری ہے، حضرت آدم سے لے کر. صحیح ترین نہیں، کیلکولیشن اندازاً اگر صحیح ترین معلوم ہو تو ہو سکتا ہے 20-30 ہزار 50,000 سال پہلے کا واقعہ ہو. تو ہم اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں. ہم اس وقت بھی تھے. تو ہماری روح کا سفر پہلے والی تقریباً اگر ہم اٹھا لیں 10,000 سال بھی تھا، تو اب ہم جسم کے ساتھ آئے تو یہاں کی مدت 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 150 سال کچھ بھی رکھ لو، ختم ہو جائے گی. پھر روح بن جائے گی. تو معلوم ہوا مٹی ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے؟ نہیں، انتقال کر جاؤ گے. شفٹنگ، انتقل ینتقل انتقال، انتقال کا مطلب ہے شفٹ ہو جانا. ہاں، اس گھر سے اس گھر کو چلے جانا. ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیا بھائی تمہیں منتقل ہو گئے کیا یہاں سے وہاں؟ ہو بھائی یہ گھر سے وہ گھر چلا گیا. تو یہ شفٹنگ ہے. صرف اس دنیا کے اوپر کی دھرتی پہ رہنے والا جسم دنیا کے اندر فنا ہو جاتا ہے اور روح جہاں سے آئی وہاں سے واپس چلے جاتی ہے، لیکن باقی ہے پورا صرف شفٹنگ ہو گئی، انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا. پھر یہاں سے ایک زندگی ہے. وہ زندگی کیا ہے؟ برزخ کی زندگی ہے. اور کیسی ہے؟ بہت لمبی ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کتنی لمبی ہے. حضرت آدم کے زمانے میں کوئی مرا ہے تو اب تک اس کی برزخ کی زندگی 10,000 سال تو ہو چکی ہے، لیکن ہماری ابھی باقی شروع بھی نہیں ہوئی. اب ہم جو مریں گے پھر اس کے بعد قیامت قائم ہونا ہے. پھر قیامت قائم ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سور کا جو انتظام ہے، ایک سور سے دوسرا سور، تیسرا، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے. تو یہ 2 سور کا فاصلہ ہی تقریباً 40 سال ہے. 40 سال ہے ایک سور کے بعد کا دوسرا سور، 40 سال خالی سور کا فاصلہ. اب اس میں ہے قیامت کا آنا، پھر یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ آسمان زمین کی تبدیلی. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سب ختم، ملک الموت سب ختم. اس وقت سوائے اللہ ہوگا. اور وہ جو اللہ ہوگا اس وقت بھی کتنا زمانہ گزرے گا کسی کو پتہ نہیں. جہاں صرف اللہ ہوگا، کسی کو نہیں اٹھائے گا اللہ، اس وقت بھی کتنا زمانہ گزرے گا کسی کو پتہ نہیں. پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو تب اٹھیں گے، اور تب اٹھ کے پھر جمع ہوں گے نا میدان حشر میں. اور میدان حشر میں سوال جواب شروع ہونے تک کی کنڈیشن کا جو وقفہ ہے وہ 40 سال ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں، یوں اٹھے ہوں جاؤ کھڑے سنیما تھیٹر میں ٹکٹ لیتے ہیں، جاؤ ٹکٹ لے لو سیدھا تمہیں جنت کو جہنم کو چل جائیں گے. سمجھے کیا؟ بڑے کٹھن حالات ہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، سب کو گزرنا ہوگا اسی میں سے. بھائی کون ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ سیٹی مارتے ہو؟ ہاں نہیں کرنا بیٹے، آواز کے ساتھ ڈسٹرب ہو رہا ہے مجھے. ہاں نیچے رکھ لیجیے ہاتھ. تو غرض کیا ہے کہ بہت لمبی مدت ہے، اور اس مدت میں بہت سے احوال ہیں جس سے گزرنا ہے. ہر کوئی گزرنا ہے، کوئی نہیں ہے اچھا ہو برا ہو، سب کو گزرنا ہے. اچھے ہیں تو جلدی حساب ہو جائے، پہلے ہی حساب ہی شروع نہیں ہوگا. سب لنگ دھڑنگے کھڑے ہیں، سورج ایک نیزے پہ کھڑا ہوا ہے، ایک بالش پہ. اب مئی کی گرمیوں میں تھوڑا سا اپنی جگہ سے نیچے آتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری 43 48 کی ڈگری ہوتی ہے تو انسان تپ جاتا ہے، کئی پیس سے مر جاتے ہیں. ہاں سو ایک بالش نیچے جو آتا ہے
تصور کرو کہ ایک جان اوپر آ جائے سورج، اگر اب آ جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ اللہ اس وقت دنیا کو مٹانا نہیں چاہے گا تو نہیں مٹے گی دنیا، ورنہ تو جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو سورج صرف کیا ہے، ایک جان کے اوپر تمہارے ہو، اور نیچے جو جس پہ کھڑے ہو وہ مٹی کی زمین نہیں ہوگی، اللہ بدلا دے گا یہ مٹی کی زمین کو۔ قیامت کے دن جو زمین ہوگی وہ مٹی کی نہیں ہوگی، وہ تانبے کی ہوگی، اور تانبا سب سے زیادہ انگار کو پہلے لیتا ہے۔ پہلے جو تپتا ہے نا دھاتوں میں، سونا ہو چاندی ہو، ان سب میں تانبا سب سے پہلے گرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ پرانے زمانے میں تانبے کے کیا ہے، دیگچے ہوتے تھے، تانبے میں گرم کیا جاتا، جلدی پانی گرم ہو جائے۔ تو تانبا سب سے زیادہ جلدی گرم ہونے والا دھات ہے، وہ دھات کی زمین ہوگی، کیونکہ اللہ کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ہم اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، بعضوں نے کہلا کے بھیجا، تب پورے تبدیل ہو رہے ہوں گے تو یہ انسان جائیں گے کہاں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پل صراط پہ ہوں گے، اس وقت وہ مرحلے پار کر رہے ہوں گے، یہاں یہ مرحلے ہو رہے ہوں گے۔ تو غرض کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب یہ تبدیلی ہوگی تو ایسی تبدیلی میں یہ جو زمین ہے آج کی بال جیسی ہے، بال جیسی، اور بال بھی نہیں ہے، ٹھیک بیضوی ہے، انڈے جیسی ہے۔ آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایسی ہے، انڈے جیسی، اور یوں یہاں پر کیا ہے، چپٹا ہے، تھوڑا سا بیضہ جیسا ہے۔ اسی سے کیا ہے، والارض بعد ذلك دحاها، دہا اصل میں بیضہ کو کہتے ہیں، انڈے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ بھی زمین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ زمین صرف کرے جیسا نہیں ہے کہ گول بال ہو، اس میں تھوڑا سا چپٹا ہے، جیسا انڈے میں کیا ہے گولائی لمبائی کی طرح ہوتی ہے، اور وہ اپنی شکل میں جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ وہ دو طرح کی حرکت میں ہے، دو طرح کی حرکت کر رہی ہے۔ ایک ایسی حرکت کر رہی ہے، ایسی کر رہی ہے، ایک ایسی، یوں بھی پھر رہی ہے، یوں بھی پھر رہی ہے، یوں بھی پھر رہی ہے، یوں بھی پھر رہی ہے۔ یوں جو پھر رہی ہے اس سے دن رات تبدیل ہوتے ہیں، یوں جو پھر رہی ہے اس سے سال بنتا ہے۔ ایک چکر 365 دن کا ہوتا ہے، تو وہ ایک چکر لگا کے آ کے اپنے محور پہ بیٹھتی ہے۔ یہ جو پھر رہی ہے یوں، اور یوں جو پھر رہی ہے، اس کی وجہ سے آسمان سے جو سورج چاند ہیں وہ تبدیلی ہوتی ہے۔ تو کبھی ادھر سے پڑتا ہے سورج تو ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، پھر ادھر سے روشنی پڑتی ہے تو ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہاں رات ہو جاتی ہے، یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، امریکہ میں دن ہے تو یہاں رات ہے۔ یہ برابر گردش ہو رہا ہے، اور یہ چیز اپنے آپ ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کیا ہے، یوں تھوڑی سی ہدر رہی ہے، شیک ہے اس کے اندر، اور یہ شیک ہوتا 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 کبھی 90 ڈگری پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پلٹ کے شیک یوں آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ شیک نہ رکھتا زمین پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شیک نہ رکھتا، یہ پھرنے کے ساتھ ساتھ شیک نہ رکھتا زمین پہ، تو یاد رکھو تمہیں ایک آواز بھی سنائی نہیں دیتی، تم 10 لاؤڈ اسپیکر کیوں نہ رکھ لو۔ آج جو میں بول رہا ہوں نا آپ کو سنائی دے رہا ہے نا، ہاں؟ اگر زمین میں یہ شیک نہ ہوتا تو 10,000 مائک بھی لا کے رکھ لیں ہم، ایک لفظ نہیں سن سکتے۔ یہ جو شیک ہوتا ہے نا، ویو پیدا ہوتے ہیں ایئرس کے، یہ ویو جا کے ہمارے کان سے ٹکراتے ہیں تو ہمیں وہ آواز سنائی دیتی ہے، ورنہ کیا ہے تم اپنا منہ لے جا کے کان پہ بھی رکھ کے چیخو تو تمہیں کچھ سنائی نہیں دے گا، جب اللہ اس کے اندر شیک نہ رکھتا۔ اس شیک کی وجہ سے ہی ویوز پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے سننے کے ویو، اور یہی وہ ویو ہیں جو ہمارے کان کے اندر بھی یہی شکل ہے، یہ شکل کی وجہ سے ہی ہمیں سنائی دیتا ہے۔ جب یہ جا کے ٹکراتا ہے تو پھر اس کے بعد کوئی باجا تو نہیں ہے نا ہمیں سنائی دے، یہ ٹکرانے سے ہمیں کیا وہ آواز سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہترین نظام کیا ہے اس میں کہ ہر چیز ہمارے موافق بنائی ہے، جس کی حیثیت سے یہ دراصل ہمارے لیے مفید ہے۔ جہاں یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے زمین، اگر یہ تھوڑا سا آگے چل جاتی پھر زمین میں کوئی درخت نہ اگتا، جل کے راکھ ہو جاتی سورج کی گرمی سے۔ اگر تھوڑا سا لمبا ہو جاتی، پیچھے ہو جاتی، تو ایسے برف کے معنی جم جاتے، جس طرح تم کیا ہے فلائٹ میں کیا ہے اندر اوپر جاتے وقت اگر تم ایئر کھول لو تو وہیں فریز ہو جاؤ گے، اسی طرح تم یہاں بھی فریز ہو جاتے۔ برابر کنڈیشن میں رکھا ہے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ ہے،
اور یہ گول دائرہ ہے، حرکت میں ہے، 2 حرکتوں کے اندر ہے، لیکن ایسے رکھا جیسے تم نرم گدے پہ چل رہے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ پھر رہی ہے اور 2 طرح پھر رہی ہے اور ساتھ میں ہدر رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ کو پہچانو گے تو تبھی تو کیا ہے، اس کی قدرت کو پہچانو گے۔ اللہ نے کیا بنایا ہے تمہارے لیے، یہ اتنا بڑا کرۂ ارض، اور اس کے لیے ایک ہی پاور لائٹ بنائی، سورج کی روشنی پھیلتی ہے، پھر کوئی لائٹ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بس رات میں ایک ہی لیمپ بنایا، ایسا لیمپ ہے، پھر تمہیں کوئی لیمپ کی ضرورت پیش نہیں آتی، سفر کرتے رہو۔ تو چاند اور سورج کے درمیان یہ سیٹنگ اللہ نے رکھا، اور زندگی کی نمو اس کے اندر ایسی رکھی، کسی کرۂ ارض کے اندر نہیں ہے۔ کوئی اور سولار سسٹم کے کتنے سیارے ہیں، پہلے 9 بولے، 10 بولے، 11 بولے، کتنے بھی رکھ لو، اب بول رہے ہیں کہ کئی گیلیکسیز ہیں، کتنے بھی رکھ لو، کسی میں زندگی کی نمو نہیں ہے۔ آج انسان کوشش کر رہا ہے چاند میں جائیں گے، پانی ہی ہے کہتے ہیں، وہاں بھی موٹر ڈالنے کی کوشش کر لے کو ہے، پتہ نہیں کون سا پلمبر آپ کو دال کو بعد میں کریں گے کہ سیٹ، پتہ نہیں، لیکن ہے کوشش میں لگا ہوا ہے، وہاں جائیں گے، لیکن زندگی کی نمو نہیں ہے وہاں پر ابھی تک۔ پانی مل بھی جائے تو ایسی زندگی نہیں ہو سکتی جو یہاں چلتے ہو، کیونکہ چاند میں جاؤ گے تو تمہارا جو بھی معاملہ ہے اس کا دگنا وزن ہو جائے گا، تم کو وہاں ویسے چلنا پڑے گا گویا کہ تم کیا ہے 10 کلو بوجھ اٹھا کے جو چلتے ہو نا، ویسے چلنا پڑے گا، تمہیں ہوا میں چلنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے کیا ہے وہاں پر معاملہ بالکل عکس ہو جائے گا تمہارا، اور اتنے گڈھے نظر آؤ گے، 6 فٹ کے ہیں تو 3 فٹ کے نظر آؤ گے، پورا معاملہ الٹا ہو جائے گا تمہارا۔ تو جو زمین میں ہے یہی آپ کو بالکل سیوٹیبل بنایا اور یہاں اتارا، اور اس میں تمام آپ کے لیے وہ لوازمات رکھ دیے جو انسان کی ضرورت کے ہیں۔ تو اب یہ زندگی کی نمو ختم ہو گئی، قیامت آ گئی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر کی آخری آیات، اللہ کہتا ہے جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی نا، ہم زمین کو کوٹ کے برابر کر دیں گے۔ دکا یا دکو کا مطلب ہے مار کے کوٹ کے برابر کر۔ فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہم اس زمین کو کوٹ کے برابر کر دیں گے۔ وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا ملائکہ کے ساتھ، والملک صفا صفا، اور جبرائیل سے لے کر میکائیل سے لے کر ہر فرشتہ سب وسطہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کا عرش کائنات میں سب سے عظیم تر مخلوق، اللہ کا عرش، حاملین عرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں کے پیٹوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ کائنات جب پھوڑی جا رہی ہوگی، زمین کو مار کے سطح زمین کو برابر کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اترے گا، اور 8 فرشتے اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، پھر تمہاری کوئی بات رب العالمین سے چھپی نہیں رہے گی، ہر ایک کا دفتر لے کے ساتھ میں تم آؤ گے، جو کیے وہ ہاتھ میں ہی ہوگا، تمہارے ہی ہاتھ میں ہوگا، سب دکھ رہا ہوگا، چھپنے کی کوئی ضرورت، کہیں بھاگنے کا کوئی لمحہ، کوئی غار، کوئی موقع، کوئی کونا نہیں ہوگا، سب کا سب سامنے ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر اللہ کہے گا جہنم لاؤ، اب دکھاؤ ان کو، نظروں کے سامنے دکھاؤ، جس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جس کو سوچتے تھے کہ نہیں ہوگا، جس کو سمجھتے تھے کہ کون جائے گا، لاؤ کھینچ کے جہنم کو ان کے سامنے لا کے کرو۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہر دیکھنے والے کی آنکھ جہنم کو دیکھے گی،
اور وہ کیسے آئے گی؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، کہ جہنم کو کھینچ کے لے آ رہے ہوں گے فرشتے۔ کیسے کھینچ کے لے آ رہے ہوں گے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اس وقت 70 باغیں ہوں گی، 70 باغیں، 70 زنجیریں، 70 کھینچنے کے لیے باغیں، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ 70,000 انٹو 70، 4 کروڑ کے قریب جا رہا ہے۔ جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ ہاں، یوں پھونک دے تو سب بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ ہاں، اتنی طاقتور فرشتہ ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ اللہ کسی قوم کو عذاب بھیجنا چاہا تو اس قوم کو بولا کہ ایک فرشتے کو جاؤ جا کے ایک چیخ مارو۔ ایک چیخ ماری، سب کے سب ہارٹ اٹیک مر گئے وہاں۔ خالی ہارٹ اٹیک سے مرے نہیں، ان کے جسم بھی پگھل گئے ڈر کے مارے۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے۔ ایسے کتنے فرشتے؟ 70 باغیں، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ کھینچ کے لائی جائے گی جہنم۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اس وقت انسان بیٹھ کے سوچے گا میں آگے کیا بھیجا ہوں، اب وہاں سوچ کے کیا کرو گے؟ یہاں تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ وہاں پکارے گا کاش کہ کچھ میں آگے بھی بھیجا ہوتا، پورا ریزرو بینک میں سیو کیا، پورا کیا ہے یہاں کے بینکوں میں سیو کرتا رہا، یہاں ICICI بدلاؤ، SBI بدلاؤ، نہیں سوئزر بینک میں جاؤ، کون بھی نہیں پتہ کرتا، ڈالو وہاں پر ڈال کے رکھو، لیکن آخرت کے بینک میں کوئی نہیں بھیجا۔ کچھ تو بھیجا ہوتا۔ قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد۔ آج میرے پاس سے کوئی عذاب ٹالنے والا نہیں ہے۔ ولا یوثق وثاقہ احد۔ آج اس سنگین مرحلے سے کوئی مجھے نکالنے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جو بھیجا ہے وہاں بینک بیلنس بنایا ہے، اس کے لیے ندا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ روح جو اطمینان پانے والی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل خوشی خوشی۔ کیوں؟ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ مسئلہ ختم۔ جو وہاں بنا کے رکھے ہوئے تھے پہلے سے، جو کچھ نہیں بنایا تھا وہ ہائے ہائے چیختا پھرے گا، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز اس وقت چھپی نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جنتی ہوگا، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہاں، نیک بخت ہے۔ لو ویزا مل گئی، پاسپورٹ پہ چھاپا پڑا، خوشی خوشی فلائٹ میں بیٹھنا ہے، لو جی۔ اب اس کے بعد کیا ہے، زمین پہ تمہارے پیر نہیں ٹکتے، سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں، یہاں کی خوشی۔ تو اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جیسے ہی سیدھے ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، دیکھے گا سیدھے ہاتھ، ارے میں تو جنتی ہوں۔ فَيَقُولُ هَوْمْ، وہ کہے گا ہاؤ، خوشی سے چیختے ہیں نا ہمیں بھی کبھی کبھی، ہاؤ۔ اسی کو اللہ نے کیا ہے ایک ٹنس بنا دیا، کہا کہ ہاؤم، وہ چیخے گا اقرؤوا کتابیہ، ارے دیکھو جی میرا پڑھو، پاسپورٹ پڑھو، میں تو پاس ہو گیا ہوں، اقرؤوا کتابیہ، میری کتاب پڑھو، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، میں جنتی ہوں۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اصل میں یہ کاش جو سکسس ہوا ہوں، میں کامیاب ہوا ہوں، وجہ کیا ہے؟ میں غافل نہیں تھا ٹرپلیکین کی زندگی میں، اللہ کو نہیں بھولا تھا، مجھے یاد تھا کہ اللہ سے مجھے ایک دن ملاقات کرنا ہے، اچھی طرح یاد تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہا ہوگا جنتیوں سے،
وہاں سے ندا آئے گی فرشتوں کی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرشتہ کہے گا کہ جاؤ بھائی اب تمہاری اپنی من کی زندگی ہے، من مانی کرو. یہاں نہیں، یہاں من مانی نہ کرو. یہاں کرو گے تو وہاں نہیں کر سکو گے. یہاں کے 60 سال من مانی کر کے بتا کے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہو، یہاں کی من مانی چھوڑ کے وہاں کی لامنتہی من مانی کرتے ہو. کیا پسند ہے؟ بولو نا. ہاں تو یہاں نہ کرو، یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھو. یہاں ڈر کے مارے ہمیشہ سوچتے رہو اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے ہو، اللہ راضی تو ہے، اللہ حلال تو ہے. یہاں دیکھتے رہو، وہاں من مانی ہے، وہاں ندا ہوگی. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، من مانی زندگی مبارک ہو. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بڑے بڑے بلند و بالا باغات میں. باغ آپ نے نیچے دیکھیں، اوپر دیکھیں کبھی باغ؟ ارے یہاں بڑی مسجد میں یہ کیا ہے؟ سوئمنگ پول اوپر ہے کہتے، بہت مشہور تھا ہمارے زمانے میں. کیا کہتے سیکنڈ فلور پہ کہیں تھا کہتے سوئمنگ پول، بڑے آدمی کہتے سیکنڈ فلور پہ ہے کہتے. سب جنے بول لیتے تھے بھائی معلوم کیا بھائی اتنے بڑے آدمی اوپر ہے. اسے لگا باغات ہی تمہارے اوپر رہیں گے اونچے. کیا بھی کنیکشن ہی نہیں. باغ اوپر، وہ باغ بھی کیسا باغ، اوپر تمہیں بیٹھے رہیں گے، نیچے سے پانی جالے گا رہنگا. ایسا دیکھیں گا تبھی پانی سائڈ میں سے جائیں گا. باغ کو پانی جانا بولے تو بھی کیسا بناتے؟ ٹیوب ویل کے ذریعے کنارے سے بناتے، پورے باغ کو پانی جانا. کون سا تبھی گھر اوپر نیچے سے پانی جالے گا دیکھے کیا باغ تمہیں؟ نہیں، درخت اوپر ہے نیچے سے پانی جاتا ہے، دیکھے کیا؟ تمہارے باغات جنت میں ویسے چلیں گے. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات تمہیں میں عطا کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. تم بیٹھے ہوئے ہوگے، نیچے سے نہر بہ رہی ہوگی. درخت اوپر رہے گا، نیچے سے پانی جاری ہوگا. تم سیر کر رہے ہوگے، نیچے سے پانی جاری ہوگا. ایسے باغات ہیں جو جنت کے باغات ہیں. تو فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں لے جاؤ انہیں. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، صرف اتنا ہی نہیں، جو چاہے توڑ کے کھاؤ جی، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں. چاہو قریب آ جائے گا. سیب کو دیکھا، سیب قریب آ گیا منہ کے پاس، چاہو تو توڑ لو، چاہو تو چھوڑ دو. جامن کو دیکھا، جامن قریب ہے. قطوفها دانیہ، جو چاہے تم لو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ہر پھل تمہارے لیے منتظر رہے گا. یہاں جاگو تمہیں چکر کو لے لگا تو بھی اندر کیڑا، مرکو دھڑکو جاکو، اس سے کیا ہے 10 بار چکا کو، انہیں 100 بولنے، تمہیں 90 بولنے. نہیں رہے 1 کلو 90 نہیں رہے، نہیں انہیں پھر بھی 5 روپے کم کر، 2 روپے کم کر. دھوپ میں کھڑ کو لے لے گا کو، پھر بڑا بیٹھ کو کھائیں گے. بولو کاٹے تو اندر پورا سڑکو. کیا غلیظ دیا جی، اتنی محنت بیکار گئی. کائی کو کرے دیوانی محنت؟ پہلے 100 روپے دیکھ لے لانی، اسے معلوم کون میں کیڑا ہے کس میں نہیں ہے. انہیں زیادہ کرے تو کیڑے والا دے ڈالتا، لے لے کے جاؤ جو خوشی سے کر. بول کو کائی کو جاؤ ٹارچر کرنا، اسے 100 روپے ووٹ لے لینا. تو غرض کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے تمہارے پاس. کلو وشربو ہنیا، پھر وہاں سے اللہ کی ندا آئے گی. کیا سما ہوگا دیکھیے، ادھر فرشتوں کا سلام، ادھر اللہ کی ندا، ادھر بہترین آپ کے لیے آرائش، زیبائش اور پھل پھول اور باغات. وہاں سے ندا آئے گی، کلو وشربو ہنیا، میرے بندو کھاؤ پیو بڑی خوشی سے کھاؤ. ہنیا کہتے ہیں بڑے خوش ہو کے کھاؤ. ہاں، انسان دنیا میں جو کھاتا ہے نا، اس میں آدھا بھوک کو کھاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو مزے کو کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنی صحت ملتی نہیں. پہلے مزے کو کھانے کی عمر آئی تک ان کو بی پی، شوگر، لٹو کیا کیا آ جاتا ان کو. اس کے بعد آدھی اڈلی چن کو اتنے دوائیاں پھٹی کھا لے کو زندگی گزارتے. اس کے بعد وہ 30 زندگی میں مر جاتے. اس کے بعد تو یہ اطاعت ملتا سو ان کو. کیا کی نوجوانی کے دور میں ذرا کیا ہے، کھا لیے 5-10 سال، اس میں بھی بول نہیں سکتے. بعضوں کو پیسہ رہا تو کھائیں گے، وہ بھی نہیں کہتے کیا بھی نہیں، بھوک کچھ کھانا. تو 99% لوگ وہ ہیں جو بھوک کو کھاتے، مزے کو کوئی نہیں کھاتا. جنت میں بھوک تو سوال ہی نہیں. وہاں جو کھائیں گے نا وہ مزے کو کھائیں گے. بھوک تو کمزوری نہ، بھوک نہیں، جو بھی کھائیں گے مزے کو کھائیں گے، مزہ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کلو وشربو ہنیا، مزے کو کھاؤ بھائی، جو چاہے کھاؤ. یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ کا مسئلہ ہی نہیں، جو چاہے کھاؤ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ،
کس وجہ سے کھاؤ؟ دنیا میں جو زندگی گزار کے آئے تھے نا، اس میں تم نے ہم کو نہیں بھولا تھا، وہاں غافل نہیں تھے، وہاں تمہیں یاد تھا ایک رب ہے جس سے ملاقات کرنا ہے، جواب دینا ہے، پائی پائی کا جواب دینا ہے۔ 10 روپے کہاں سے آئے، کہاں خرچ کیے، جب تک جواب نہیں دے گا حشر کے میدان سے قدم نہیں ہٹ سکیں گے اس کے۔ یہ احساس کر کے اس نے جیا تھا۔ تو یہ جنتیوں کا سیکشن اللہ کہتا ہے کہ چلو ان کو پوری آزادی مل گئی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ پکارے گا ہائے موت آ جائے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا جہنم کو۔ یہ ایک جگہ کی تصویر ہے، ایک صورت کی، جہاں سے میں نے جوڑا تھا سورہ قیامہ کے اندر۔ وہاں فرما رہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کیوں دیا گیا مجھے یہ نامہ، ہرگز نہ دیا جاتا، کائی کو دیا، یہ کائی کی مارک شیٹ ہے جس میں سب میں فیل ہے، نہیں دیتے تو اچھا رہتا تھا نا جی، کسی وجہ کو بتاؤں جی، اماں بھی اڑ لیں گے، باؤ بھی اڑ لیں گے، دوستاں بھی اڑ لیں گے۔ لم اوت کتابیہ، کہ ایسا ہوا، ولم ادری ما حسابیہ، اسے گمان بھی نہیں تھا، اسے تصور میں بھی نہیں تھا کبھی اس کا بھی حساب ہوگا۔ انہیں تو خالی مگن تھا جو آندے پیٹ میں ڈالنے کے واسطے، لاؤ 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 لاؤ، اس میں تھا خالی، سوچا نہیں کہاں سے آتا، حرام ہے حلال ہے، غور بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، اسے یاد بھی نہیں تھا اللہ کو حساب بھی دینا ہے کبھی بول کے، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، لیکن آج معلوم ہو گیا پائی پائی کا حساب دینا ہے، تو پکارے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ آج ہی مجھے موت آ گئی اور مر گیا تو اچھا ہوگا۔ یہاں جینے کے واسطے روتا، 10,000 روپے آئی سی یو میں رکھو، پرواہ نہیں، ہے خر ہے میرے، اس میں ہے، کنجوس مارواڑی کیا ہے، بیٹے کو بھی نہیں دیتا لیکن اپنا وقت آیا تو نکال بولتا میرے بینک میں ہے، لے ڈالو جی، پرواہ نہیں، آئی سی یو میں رہتا ہوں، 10 دن تبھی ابھی جی کو جاتا ہوں، وہ انجیکشن جوڑ گیڑ کو کیا ہے، وینٹیلیٹر سب رکھو، باہر کی سانس میں بھی جیتوں، لیکن جیتوں میں چھوڑ کو جاتا ہوں دنیا کا تھا۔ وہاں بولے گا کانت القاضیہ، اللہ مار دے مجھے زندگی نہیں چاہیے، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا۔ یہاں کیا سوچتا، مال رہا تو بہت بڑا آدمی کو تو جی مال کماؤ، مال رہا بولو تمہیں کہاں بھی پاس ہو جائیں گے۔ حمید بولتے 10 جنہ کو، کما دھما کہاں رے، مدرسہ کو پھر لے کو ہے، کمایا گمایا تو کہتے بھی پڑھیں گا رے بعد میں، نہیں تو لول مار لے کو پھریں گا تو، ہمیں بولتے سو، بچوں کو تربیت دیتے سو، چل جاتا ہے رات مدرسہ کرتے، دن مدرسہ کرتے، مرکز کرتے، یہ زمانے میں نہیں پڑھا تو قبریں پڑھیں گا سو پھر۔ ہاں ہمارے اعتقادات یہ ہیں۔ یہاں مال، وہاں کیا پکارے گا، مال کیا بھی کام نہیں آیا، ما اغنی عنی مالیہ، کوئی مال نہیں ہے میرے پاس، سب سوئٹزرلینڈ میں وہاں ڈال کو آیا تھا، سوئس بینک میں، یہاں دیکھا تو آپ کیا بھی نہیں ہے، انہیں دوں گا نہیں کہتا، آپ رہی تو نہ دیں گا انہیں، سوئس بینک اتنے رہیں گی نا، کہاں سے دیں گا انہیں، تمہیں وہاں کا جگہ ڈالے، یہاں کے غریبہ میں دیتے تھے، وہاں بینک میں جمع ہوتا تھا، یہاں تو دیے نہیں، کیونکہ رہنا تمہیں وہاں ہے آسمان میں، آسمان کی ایک بینک ہے، تمہیں وہاں جمع کرو بولے تو تمہیں زمین میں رہنا سمجھ کو یہاں کے بینکہ میں ڈال لے کو رہے تو وہاں کیا ملیں گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کہا کرتے تھے اپنے حواریین کے لیے، لوگوں اگر جمع نہ ہو تو آسمانی بینک میں جمع کرو، زمین کے بینکہ میں جمع نہ کرو، کیونکہ تمہیں رہنا وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں تو تمہاری کیا ہے، صرف ٹریننگ ہے بس، اس کے بعد وہاں جانا ہے، وہاں پیسہ ہے تو مسئلہ ہی نہیں۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کوئی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو برباد ہو، میری کوئی طاقت بھی کام نہیں آئی، سیٹ بھی کام نہیں آئی۔ ہاں گورنمنٹ میں سیٹ، گورنمنٹ میں جاب کتنے لاکھ، 5 لاکھ اندر دیا جی، معلوم کیا تم نا ریلوے میں جاب ملنے، یہاں انہیں 10 لاکھ دیا کرتے، انہیں منسٹر بننے، انہیں ایم ایل اے بننے 5 لاکھ دیا کرتے، یہاں کیا لاکھاں میں کھیلتے رہتے، کیا سیٹ ملنے کے واسطے۔ کون سی سیٹ، خبر میں تم نہ آئیں گی سیٹ،
منکر نکیر کے سوالات میں سیٹ آئیں گی، حشر کے میدان میں سیٹ آئیں گی؟ نہیں، وہاں بولیں گے ہلک عنی سلطانیہ، کوئی سیٹ کام نہیں آئی، کوئی عہدہ کام نہیں آیا۔ ہاں میں فرشتوں سے بولتا ہوں بھائی میں بہت بڑا آدمی، بھائی میں انجینئر تھا، بھائی تو کہہ رہا یار تو مجھے کہہ رہے عمل نامہ کیا ہے تیرا؟ میں ایم ایل اے جی، میں ایم پی جی، رنگا تو ایم پی رنگا، ہمیں کیا کریں گے اسے؟ یہاں کیا پی ہے وہ بتا، کہاں کا ہے وہ ضرورت نہیں ہم نا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اسی اسنا میں وہاں سے آواز آئے گی، ابھی یہ کہہ ہی رہا ہوگا، بک رہا ہوگا گویا کہ اپنے میں اپے، یا جہنمیوں سے باتیں کر رہا ہوگا کیا ہوگا میرے ساتھ، تو اچانک آواز آئے گی خذو فغلو، پکڑو اس بدبخت کو، جکڑو اس کو، باندھو، خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو، اسے باندھ کے رکھ کے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم کو۔ کیسے باندھو؟ کیسے باندھو؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی لمبی زنجیروں سے اس کو جکڑ دو، 1 گز 2 گز نہیں، 70 گز، میٹر سے بڑا ہوتا ہے گز، میٹر سے تھوڑا بڑا گز ہوتا ہے، 70 گز لمبی زنجیروں سے اس کے ہاتھ پاؤں کو گھسیٹ کو ٹائٹ بند کر دو۔ کیوں؟ مجھ بھی لے جا سکتے تھے نا، نہیں، ذلیل ہونا ہے، سب دیکھنا ہے، جہنمی جا رہا ہے، جہنمی جا رہا ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، لے جاؤ اس کو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اصل میں اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے بارے میں صحیح ایمان ہی نہیں لایا تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ رازق، بھائی حرام نہ پڑھو، انہیں بولتا نہیں نہیں میں رازق، میں نہیں کمایا تو کیسا بھائی بیوی بچے پلیں گے؟ تو لے لگایا بیوی بچے کو، نہیں تو بنایا کی، نہیں تو پیدا کیا کی، بیوی بچے بھی اللہ نے عطا کیے، جیسے تجھے رزق دے رہا ہے اسے بھی دے گا، تجھ پہ کہاں ہے ذمہ داری کھلانے کی؟ تیری ذمہ داری صرف کوشش کرنے کی، حلال میں مل گیا مل گیا، نہیں ملا شکر کر کے بیٹھ، مل جائے گا۔ اچھا ایک بات بتلاؤں میں، اس پہ بھی غور کرو۔ اب مثلا سمجھیے آپ کے تقدیر میں 10,000 روپئے یہ منتھ ہے کسی نہ کسی حالت، اب کوئی حلال بیپار کر رہا ہے، 10,000 مل گئے، فبیہا، مل گئے، اچھی چیز۔ اچھا ایک بدبخت جلد بازی کر رہا ہے، اس نے سوچا کہ 10,000 مجھے ملنا ہے آج، بھی بچوں کو پالنا ہے، اب کوئی دھندا نظر نہیں آئے، چوری یا حرام کاری کرنا شروع کر دیا، 10,000 اسے مل گئے، سمجھو 10,000 اسے مل گئے، حرام کاری کیا، 10,000 مل گئے۔ اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بتاؤ اگر تقدیر میں اس کے 10,000 نہ ملنا تھا تو وہ حرام کاری کرتا یا حلال کرتا؟ نہ ملتا نا۔ اچھا اگر اس کی تقدیر میں 10,000 ملنا تھا اور وہ حلال کاری کرتا یا حرام کاری کرتا یا کچھ نہ کرتا، اسے ملنا تھا یا ملنا تھا؟ ملنا تھا۔ اب اس نے جلد بازی کر کے حرام کاری سے لے لیا، ورنہ وہ خاموش بیٹھتا بھی تو حلال سے اسے 10,000 مل جاتا۔ یہی اللہ کے رسول بتاتے ہیں، جلدی کر کے حرام کاری سے پیسہ مت لو، تمہاری تقدیر میں وہ پیسہ ہے، کسی بھی طرح آئے گا تمہارے پاس۔ صرف انسان کیا کرتا ہے، جلد بازی میں آ کے حرام کاری سے لے لیتا ہے، ورنہ اتنا پیسہ اسے آنا ہی تھا، کیونکہ آ گیا نا۔ بھائی دیکھیے آپ نے حرام کاری سے 10,000 لے لیا، اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا تو اب آپ کو مل گیا، اب مل گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی تقدیر میں پیسہ آپ کو آنے والا تھا جو مل گیا، ورنہ نہیں آتا۔ لیکن ہوا کیا، تم نے جلد بازی کر کے یہ پیسہ حرام کاری سے کما لیا، اگر کچھ بھی نہیں کر کے بھی بیٹھتے یہ پیسہ تمہیں آنا ہی تھا، کیونکہ تقدیر میں تھا تمہارے پاس آنا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول بولے کہ ذرا صبر سے کام لو، حلال کاری میں کرو، تمہیں وہ پیسہ ضرور ملے گا جو ملنا ہے۔ انسان جلد بازی کر کے حرام کاری سے اس سے لے لیتا ہے، ورنہ تو اسے اتنا ہی پیسہ ملنا ہے جتنا پیسہ اس زندگی میں مل، جتنا کھانا رکھا ہے اتنا کھانا ملنا ہی ہے، جتنا پینا رکھا ہے اتنا پینا ملنا ہی ہے۔ تم لاکھ بولو، کوما میں چلے جاؤ، تب بھی منہ کھول کر تم نہ نالی میں سے ڈالیں گے کہ تو پانی تمہارا ابھی باقی ہے دنیا کا، پی لے کو جانا، تمہیں نہیں مر سکتا بندہ، اتنا پانی پینگا چنے۔
اتنا کھانگچ, لاکھوں ڈالر سونے کے سکے رکھ لیا, کھانا نہیں ہے, پاؤ اڈلی بھی اتنے بڑا کھانگچ پھکے پھکے, کی کہا تو پاؤ اڈلی چھے اس کی زندگی میں, اس کے اوپر انہیں نہیں کھا سکتا. بھکاری آدھا پلیٹ بریانی لے کو برابر چار مینار سے بیٹھ کو کھاتا, اللہ کر کو بول کو, کی کہا تو اسے آدھی پلیٹ بریانی ہے اس کی تقدیر میں. ہاں تو کھاتا انہیں, یہ تقدیر ہے. تمہیں جلدی کر کے حرام کاری کر لی, ورنہ تو حلال سے ملنا ہی تھا. کوئی شخص بڑا آدمی بننا ہی تھا, تقدیر میں وہ بنے گا ہی. حرام کاری کر کے بنا, وہ تیری تقدیر. خاموش بیٹھتا بھی تو اتنا پیسہ تجھے ملنا ہی تھا, وہ کیوں, وہ تیرا پیسہ تھا, تیرے پاس آنا ہی تھا. تو اصل میں مسئلہ کیا ہوتا, انسان جلد بازی کر کے حرام کاری میں چلا جاتا. حلال میں رہو, جتنا پیسہ تمہارا آنے کا ہے وہ آ کے ہی رہتا ہے, تم نکو بولو تبھی بھی آتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں آج بھی بزنس میں, تم کوئی کیا ہے دوستی کی نیت سے کچھ کرتے, انہیں بولتا نہیں یہ بزنس آپ لے لیجئے, بولتا نہیں بھائی میں چپ کے آپ کے لیے میں صرف کیا ہے لنک دیا, وہ سب نکو بھائی لو بھائی تمہارا نفع تم نہ رکھ لو بھائی, نکو بھائی میں چپ کے نہیں بھائی تمہیں رکھ لینا بھائی, وہ سب نہیں تمہیں رکھنا, دیکھو جاتا. تقدیر تمہاری ہے وہاں, تم کیا بھی نہیں کر سکتے, تمہارا پیسہ تم نہ ملیں گا, پھر کیوں حرام کاری کرتے ہو. تو یہی ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, پہلی صفت جہنمیوں کی, اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اس پر ایمان نہیں. دوسرا کیا, ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا بدبخت. کیوں نے یہ کہا کھانا نہیں کھلاتا تھا, یہ نہیں کہا, کہا کہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا, ابھارتا نہیں تھا لوگوں کو. کیوں, یہ اس سے بڑی بخیلی, ایک تو خود دیتا نہیں, دوسرے دیے تو بھی پیٹ میں مروڑ اٹھتے اس کے, یہی کائی کو دیتے ہیں, اچھا ہٹا کٹا ہے تمہیں جیسا دے دے, وہ قریبا خراب کرتے سو, کہ تجھے کیا رہے جلتا, انہیں دیا اس کا پیسہ, توش دیا نہیں, انہیں دیا تو تجھے کیا پریشانی کی, ایسا بولتا بولو, اس کی بخیلی نہیں معلوم ہونا بول کو, تبھی نہ برابر بولیں گے. اب ایک جنا دیا ایک جنا نہیں دیا, دیکھے گا اتنا پیسہ رکھا انہیں دیا, انہیں دیا بھائی اچھا آدمی بھائی, انہیں بولیں گے نہیں, ایسا بول ڈالا تو ہاں برابر ہوگا. اس کا جو بخیلاپن ہے, بخیلی کا, اسے دبانے کی وجہ کیا کرتا, اوپر دل چھوڑتا دوسرے کو, تمہیں کیا دیتے ہیں سب دیو کو جی. بہت سے لوگ ایسا منگلے کو پھرتے ہی کی دینا نہیں, انہیں بھی دیا نہیں, انہیں بھی دیا نہیں, دونوں کیا ہے برابر. اسی لیے اللہ کہتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین, ایک تو خود دیتا نہیں, دینے والوں کو بھی چھوڑتا نہیں, ان کو بھی ابھارتا نہیں. تو یہ ایک چیز ہے اللہ کا پہلے حق. دوسرا ہے جہنم سے بچنا ہے, بندوں میں دیکھو یتیم مسکینوں کو اللہ نے دیا ہے, چھپڑ پھاڑ کے دو, اللہ تمہیں چھپڑ پھاڑ کے دے, ہاں اللہ تمہیں چھپڑ پھاڑ کے دے گا, جسے دینا ہے وہ دے دیتا. پرانے زمانے میں ایک شخص ایک جگہ سے گزر رہا تھا, تو آواز آئی, کہتے بیٹا وہاں کچھ دینار رکھے ہوئے ہیں, وہ اٹھا لے, جلدی جلدی جاؤ. کیا کرا تھے, پورے سمٹ لیا کرتے. پھر آواز آئی, کہتے کیا با بولتے ہی پورا سمٹ لیا نا, ذرا کہتے بھی دال کو جابا, تو گن کو 4 دال آیا تھے, دال کو سمٹ لے کو چلے آتے, سمٹ لے کو جا لے کو تھا نا, انہیں مزدوری ایک کرنے والا, جو گھر میں مزدوری کرتا تھا وہ گھر میں جا کو دے گیا کرتے, یہ کھونٹی ہے, کھونٹی میں لگا دل کو, کام کر کو شام میں جانے کے ٹائم وہ سیدھا گھر کو لے کو چل جائیں گے, بول کو کام کرا نا, شام کو دے گا نا غائب. یہ کیا رہے پریشانی اس میں اتنے تھی نا, آج اتنا رہے ملے مجھے, چلے گئے نا رہے پورے, ادھر ادھر دیکھا ہے کہ کام میں ملے نہیں, آخر کار واپس چلے گا. پھر وہاں سے گزرا گا تھے, گزرا نا, پھر آواز ہے کیا بیٹے جالے کو ہے, ہو بھائی کیا بھائی تمہیں دیے تو پورا پیسہ وہاں جا رہے وہاں سے گم, نہیں با اصل میں اسے پہنچانا تھا, سو تجھے 4 دینار تھے سو ملنے والے, وہ تو دال کو گئے اٹھا لے بڑے آتے, پہلے تیری تقدیر میں 4 دینار تھے, تجھے 4 دینار دینا بول کو تھا, وہ ڈالا تو خود ہی پہنچانا اصل میں اسے تھا, انہیں آیا نہیں ہے رستے سے, تجھے بولا لے جا رہے بول کو, وہاں جا کو تو لٹکایا انہیں لے چلے گا, وہ اس کی تقدیر. تجھے بولا کہتے بھی دال کو جا رہے گا, تو 4 دینار ڈالا برابر گن کو, وہ تیری تقدیر, تو اٹھا لے چلے گا. تو ڈھونڈ کو آتا معاملہ, ہاں دینا سیکھنا ہے. اپنا کا تو ایک نظم, دوسروں کا تو ایک نظم نہیں, اپنے سے بڑھ کے دینے کی کوشش کرو, توقع سے بڑھ کے خوش کرنے کی کوشش کرو. کوئی بھکاری آتا ہے, توقع 10 روپے کی ہے, 20 روپے دو,
اچانک جسے مومن کو کسی کو خوشی دیتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا بے انتہا اجر ہے. کوئی سائل آیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے اور اس کی توقع تھی 500 روپے دیں گے, 1000 روپے دے دو, اچانک جو خوشی ملے گی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کہیں اور گناہ معاف کر کے تمہارے درجات بڑھا دے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے خزانچی, بہت بڑے مالدار بھی تھے اور محدث بھی تھے. ان کا خزانچی ہوا کرتا تھا, ٹریجرر ساتھ میں ہوا کرتا تھا. کبھی کبھی نہیں ہوتا تو ایک مہر رکھے ہوتے تھے, وہ سیل, وہ کر کے کیا کرتے تھے, دیتے جاؤ جا کے لے لو میرے خزانچی سے, میرے خازن سے, ٹریجرر سے. تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, اس نے کیا ہے کچھ سوال کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ چلو اسے 300 دینار دیے تو اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ 300 دینار لکھ کے بھیج دی. اب بندہ دیکھنے میں فقیر 300 دینار کا تو مستحق نہیں تھا. وہ ٹریجرر کے پاس لے جا کے دیا کہ عبداللہ بن مبارک نے کیا ہے یوں دیا ہے کہ تم ہی دے دو. تو وہ پڑھ کے دیکھا, صورت دیکھا, دے تجھے 300 دینار دو بولے. تو اس کو معلوم ہوگا کتنا لکھا ہوا تھا, اسے پہلے معلوم نہیں تھا. وہ لے آ کے دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ دے دو. اسے یہ نہیں معلوم تھا اندر 300 دینار لکھے ہیں. تو اسے بڑی خوشی ہوئی, 300 دینار لکھ دیے, کیونکہ سکے سونے کے, دینار سونے کے سکے ہیں, درہم چاندی کے سکے ہیں. 300 سونے کے سکے, میری تو ضرورت 5-6 میں ختم ہو جاتی. تو اس نے بڑا خوش ہو کے کہا کہ ہاں یہی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, تو کہیں سے چوری کر کے شاید کیا ہے مہر لگا لیا ہے, تیرا جو حلیہ دکھتا ہے اس سے تو کیا ہے تجھے 300 دینار دینے کے تو قابل نہیں ہے, تو جا اور ایک مرتبہ پوچھ کے آ. اب وہ چھٹی لے کے پھر آیا عبداللہ بن مبارک کے پاس. اب دیکھا کہ جو چیز میں اسے حیرت میں ڈالنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے 3 کی جگہ 300 لکھا تھا, وہ اسے معلوم ہو گیا. اب 300 دیے تو کیا خوشی رہ گئی اسے. انہوں نے کیا کیا 3000 بنا دیا. 3000 بنا کے نیچے لکھا خازن سے کہ اب کوئی بات نہیں پوچھنا, فوراً دے دینا. پھر گھڑی کیا, دیا کہ جاؤ جا کے دے دو. اب یہ معاملہ خازن نے دیکھا کہ اب تو کہ 3000 ہو گئے, لیکن نیچے لکھا ہوا تھا اوف کچھ بھی نہیں کہنا, اٹھا کے دینا ہے سیدھی. اس نے کیا ہے چٹی بن کی اٹھا کے 3000 دے دیا. کہ یہ کیا, یہ کہا کہ 3000 دینار. 3000 دینار. پھر اس کے بعد جب خازن ملے اور عبداللہ بن مبارک ملے, ٹریجرر نے کہا کہ آپ بھی کیا ہیں کہ ایسا پیسہ لٹاتے ہیں, 3000 دینے کی کیا ضرورت تھی اس فقیر کو. کہا کہ تمہیں نے تو بیڑا غرق کیا تھا, میں تو 300 دینے کہا تھا, اسے خوشی ملتی, لیکن تم نے اسے ظاہر کر دیا 300, اس وجہ سے میں نے 3000 کر دیا تاکہ اسے وہ خوشی ملے جس کے عوض مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے. ایک مسلمان کو اچانک کوئی خوشی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے انتہا ثواب ہے. آج ایسے لوگ ملیں گے, تصور بھی کر سکتے ہیں. دنیا ہم چاہتے ہیں, دنیا میں سکون ہے نہیں, خیرات میں سکون ہے میرے بھائی, خیرات میں سکون ہے. دینے والے بڑے سکون میں ہوتے ہیں. کنجوس ہوتے ہیں نا, رات کو بھی دھڑکا لگا رہتا ہے, ان کے گھر میں بھی کون تو مارا تو کو کون ایسا پوچھتے, اتنا ڈر کو سوتا انہیں. جو دینے والا ہوتا ہے نا اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا, بے فکر سے سوتا ہے انہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اب یہ جہنمیوں کا اینڈنگ پوائنٹ, بات ختم کر رہا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس کا کوئی دوست نہیں ہے, آج کوئی گرم حامی دوست نہیں ہے. یہاں بولے سرکار یہی تمہیں جاؤ جی, میں یہاں کو دیکھ لیتا ہوں جی, یہاں کون بھی نہیں بولیں گا, تمہیں جاؤ جی میں بات کر لیتا ہوں اللہ رب العالمین سے. ہاہنا حمیم. اور کھانے کے لیے کیا ہے, ولا طعام, کوئی کھانا نہیں ہے, الا من غسلین, سوائے پیپ, لہو, زخموں سے نکلتا ہوا جہنمیوں کا لہو, اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. لا یأکلہ الا الخاطئون, اس کھانے کو کوئی نہیں کھاتا, وہی کھاتا ہے جو گنہگار ہے. یہ جہنمیوں کا اینڈنگ. بہرکیف 2 گھنٹے کی مجلس کا خلاصہ کیا نکلا میرے بھائیو, دنیا آپ کو غافل نہ کر دے آخرت سے. غفلت بہت بری بلا ہے, اور وہ غفلت کہ جو ایک انتہائی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے, اس سے غفلت کرنا آپ کو شیوا نہیں ہے. ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول نے ہمیں بہترین طریقہ سکھایا ہے. اس طریقے کے مطابق اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارو, پوری ہوشیاری کے ساتھ, پوری ہوشیاری کے ساتھ.
شیطان تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ کرتے، ورنہ تو غفلت یا غافلین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صرف وہ لوگ بچ سکیں گے جو غافل نہیں تھے، جو ہوشیار تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے خود تیار تھے، دوسروں کے لیے اس کو تیار کروا رہے تھے۔ یہ میرا موضوع انتہائی اہم تھا آج کا، کہ لوگ غفلت سے نکلیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، جنت کے لیے تیار رکھیں۔ مسلسل یہی کوشش یہاں تک کہ مرتے دم تک، آخری سانس تک یہی ہو کہ ہم غفلت میں نہ پڑیں۔ بات ذہن میں آئی؟ ایک ارادہ کر کے اٹھیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ ہاں، ایک بات۔ نمبر 2، جنت کی کوشش کے معاملے میں کبھی سستی نہ کرنا۔ نمبر 3، اللہ نے دیا ہے تو کبھی بخیلی اختیار نہ کرنا۔ نمبر 4، غریب ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور زیادہ محبت کا اظہار کرنا، کیونکہ دنیا کا لینا دینا اللہ کی محبت پہ موقوف نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبت کرنے والے بندوں کو پیسے والا بناتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ناراض جس کو رکھتا ہے ان کو کیا ہے، غریب بنا دیتا ہے۔ یہ اصول اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو غریب بناتا ہے، اپنے ناراض بندوں کو پیسہ دیتا ہے۔ تو دنیا کا معیار محبت اور ناراضگی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے غریب بنایا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بات پہ خوش ہونا کہ جنت میں زیادہ تر فقراء و مساکین ہی اللہ کے رسول نے دیکھے ہیں، پیسے والے نہیں ہیں۔ پیسے والے تھوڑے جائیں گے تو غریب فقراء جائیں گے، ان کو سب سے پہلے ٹکٹ ملے گی جنت میں جانے کی۔ تو غریب ہونا عار کی بات نہیں ہے، غریب ہونا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو نچلا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے آگے وہی شخص امیر ہے جس کے پاس تقویٰ ہے، پیسہ ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی بندہ سب سے اونچا ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ قریب تر ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں آخری میں 5 منٹ 2 منٹ کے جو نصیحتیں کرتا ہوں، یاد رکھیے یہ پورے میرے مضمون کا خلاصہ ہوتی ہیں، اور میری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ میرا 1 گھنٹے کا بیان سنے یا نہ سنے، لیکن آخری باتیں کم از کم اپنے پلے باندھ لے اور اپنے گھر تک لے جائے، اور کبھی سوچے بیٹھ کے کیا زندگی گزار رہا ہوں۔ کسی کی 25، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی کیا ہے 20، ہر ایک اپنے آپ میں سوچے کیا یہی زندگی ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی اونچی زندگی ہے۔ اگر ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر آج ہی موت کا فرشتہ گیا تو ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اتنا ہمارے پاس ہے سرمایہ؟ نہیں ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤ اور زیادہ جلد سے جلد کرو، پتہ نہیں کب آنے والا ہے فرشتہ، کب ہماری روحیں نکلنے والی ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ پہ سوچے، اللہ کے لیے تنہا تھوڑا سا غور فکر کرو۔ روزے کی حالت میں کبھی تکیے پہ سر رکھتے ہو تو سوچو دن بھر میں نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، نیکیاں زیادہ ہوئی ہیں یا بدی زیادہ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جتنا غور کرے گا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، غفلت سے نکلے گا، اور جتنا کم سوچے گا اتنا ہی غافل ہوگا، اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔
Oh